السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے اور اس کی مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 7۔ حریم کی زلفی کے ساتھ بات کیا پکی ہوئی، نصرت بیگم کو تو گویا طنز کے کھلے وار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہم تو دودھ کے جلے ہیں بی بی، تم بھی دھیان سے پھونک کے قدم رکھنا۔ میرا بھائی اتنے بوجھ نہیں سنبھال سکے گا بے عزتی کے، اور نہ میں جوتے کھا سکتی ہوں شوہر اور خاندان والوں کے۔ وہ اکثر آتی تو کام کرتی ہوئی حریم کو نظر میں رکھتی۔ تھوک کے چاٹا ہے بھائی ہم نے، لاج رکھنا بس ہماری۔ حریم ان کی آمد اور نظروں سے گھٹن کا شکار ہونے لگی تو کوشش کرتی کہ پھپھو کے آنے پر کچن میں ہی مصروف رہا کرے، لیکن مجبوری، رشتہ ایسا تھا کہ اب وہ یہ بے ادبی نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو کا بھی ابھی زیادہ پڑھی لکھی ملازمت پیشہ بہو لا کر بیٹے کو عیاشی کروانے والا شوق ماند نہیں پڑا تھا۔ بھائی کے علاوہ اور کون تھا جس کی بیٹی خوبصورت، پڑھی لکھی اور کماؤ بھی ہوتی اور وہ زلفی جیسے نکمے کے لیے رشتہ دے دیتا؟ یہ تو مصطفیٰ احمد ہی تھے جن کے سر پر بہن کی محبت کا بھوت سوار تھا، ایسے کہ ان کے پیروں میں بیٹھنے والے آج ان کے سر پہ چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ آج تو حد ہی ہو گئی۔ اتوار کی چھٹی کا فائدہ اٹھا کر نصرت کے ساتھ زلفی بھی چلا آیا۔ دروازہ حریم نے ہی کھولا۔ سلام دعا کر کے زلفی کی پرشوق نظروں سے جذبز ہوتی حریم کچن میں چلی گئی۔ طوبہ کو ویسے ہی زلفی پسند نہیں تھا۔ میں پیپر کی تیاری کر لوں، تھوڑی دیر بعد وہ بہانے سے اٹھ گئی تھی۔ ابا ابھی گھر نہیں لوٹے تھے۔ اب زلفی کس بہانے سے اٹھ کر کچن میں آیا یہ حریم کو نہیں پتا تھا۔ وہ تو ہانڈی میں ہرا دھنیا ڈال کر اپنے دھیان میں پلٹی تو زلفی کو دروازے کے فریم میں استادہ پرشوق نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر ٹھٹک گئی۔ ناگواری کی تیز لہر حریم کے دل و دماغ میں دوڑ اٹھی۔ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی پانی پینے اٹھا تھا۔ تم جا کر بیٹھو، میں لا دیتی ہوں۔ حریم نے ناگواری دباتے ہوئے رخ موڑا۔ اس کے لیے بڑا مسئلہ وہ شخص نہیں بلکہ اس کی حریص اور اندر تک اترنے والی غلیظ نظریں تھی۔ ارے واہ، اتنی محبت اور فرما برداری! زلفی چہکا۔ حریم نے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور زور سے فریج کا دروازہ بند کر کے گویا اپنی ناپسندیدگی جتائی۔ وہ کاؤنٹر پہ گلاس رکھ کر اس میں پانی انڈیلنے لگی۔ زلفی اسے بڑی پسندیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ سچ بتاؤں تو شاید اب مجھے نرمین کے گھر سے بھاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زلفی کے ہونٹوں پہ بڑی خبیث مسکراہٹ تھی۔ اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتی حریم کا ہاتھ لرزا۔ دھیان سے، زلفی نے زیر لب مسکراتے ہوئے گلاس ایسے تھاما کہ سائیڈ سے حریم کی 2 انگلیاں اس کے ہاتھ سے اچھی خاصی چھو گئیں۔ حریم نے کرنٹ کھا کر سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ہاتھ کھینچا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے دو۔ حریم نے بمشکل خود کو دفع ہو کہنے سے روکا، مگر اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے پانی کے گھونٹ بھر کے گلاس خالی کیا اور گلاس آگے بڑھ کر کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ حریم چھوٹے سے کچن میں سمٹ کر چولہے کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے مامے کی تینوں لڑکیاں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، وہ خباثت سے کہتا حریم کو سن کر گیا۔ اسی وقت ابا کی موٹر سائیکل کی آواز آئی تو وہ جلدی سے مزید کوئی بکواس کیے بنا باہر نکل گیا۔ یا اللہ! بے حس و بے حرکت کھڑی حریم نے اپنے دل کو تھاما۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ہی بھر آئیں۔ اس قدر بے غیرت شخص جس کے لیے دنیا داری رشتے ہوس کی آنکھ سے دیکھے جاتے تھے، حرمت کے رشتے بنانے اور سمجھنے کا جو عادی ہی نہیں تھا، اسے خود سے چھوٹی طوبہ کی باتیں شدت سے یاد آئیں۔ وہ بھی زلفی کی بد نظری سے اچھی طرح واقف تھی۔ کاش بیٹیوں کے والدین کو بھی یہ حس اور اندرونی آنکھ نصیب ہو جایا کرے جو بیٹیوں کے اندر جوان ہوتے ہی اگایا کرتی ہے۔ وہ آنکھیں پہنچتے ہوئے چولہا بند کرنے لگی۔ تم اماں سے بات کرو حریم، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں کیا بات کروں؟ اور بات کرنے کو ہے کیا میرے پاس؟ آج اس کا آخری پیریڈ فری تھا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر آدھے پونے گھنٹے کے لیے نرمین کی طرف چلی آئی۔ حالانکہ اس نے خود سے کئی بار وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی نرمین سے رابطہ نہیں رکھے گی، لیکن ننھی میرب میں جانے کیسی کشش تھی کہ وہ خود سے کیے اس بودے وعدے پر قائم نہیں رہ سکی، اور کچھ زلفی کی خبیث حرکتوں کی وجہ سے نرمین کا اٹھایا قدم اسے صحیح لگنے لگا تھا۔ ہاں بے شک اس کے اپنی ضد منوانے کے انداز سے حریم کو اختلاف تھا۔ میرب کو لے جاتی ہوں ساتھ، اماں تو اس کی پیاری شکل دیکھتے ہی پگھل جائیں گی۔ نرمین کو زیادہ ہی خوش فہمیاں تھیں، اور ابا تو ویسے ہی اب تک بھول چکے ہوں گے۔ یاد ہے نا، میری ہر غلطی اگلی صبح تک ابا بھول جایا کرتے تھے۔
لیکن اس رات جو غلطی تم نے کی تھی نا نرمین، اس رات کی صبح کبھی اس گھر میں اتری ہی نہیں۔ ابا کیسے معاف کرتے تمہیں؟ پوری برادری میں ناک کٹی ہماری، پھپھو نے ہمارے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر سب کو گالیاں دی، ایک ایک بندے کو پکڑ کر تمہارے عشق اور تمہارے گھر سے بھاگنے کی کہانی سنائی۔ اما ابا اس کے بعد بھی زندہ ہیں تو غنیمت سمجھو۔ حریم کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ نرمین سناٹے میں آ گئی۔ پھپھو کی اتنی جرت! جب بیٹیاں باپ کا شملہ رول جائیں تو اس کے بعد وہ شملہ کتنے پیروں تلے روندا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو صرف اپنی بیٹی کے اٹھائے قدم یاد رہتے ہیں مینو۔ حریم نے بات ختم کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ الٹا کر نرمین کے سامنے کیا۔ نرمین نے دیکھا اس میں نصرت پھپھو کا مشہور زمانہ بد وضع سا باریک چھلا موجود تھا۔ نرمین نے بے یقینی سے جھٹکا کھا کر حریم کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ نرمین سمجھتے ہوئے بھی گویا سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ یہ انگوٹھی خاندان والوں کے سامنے ابا کا سر اونچا کرنے کی، پھپھو کی زبان بندی کی، خود پر لگا بے اعتباری کا ٹھپا اتارنے کی اور طوبہ کے لیے آگے بڑھنے کے تمام بند راستے کھولنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس بے غیرت شخص کے لیے مان کیسے گئی تم؟ ویلا نکما بے غیرت شخص جس کا ایک ہی خواب ہے، گھر بیٹھ کر بیوی کی کمائی کھانا۔ نرمین کی سانس چڑھ گئی۔ در حقیقت اس کے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی زندگی میں خوش اور ضرورت سے زیادہ مطمئن دیکھ کر اماں ابا اس کی خطا معاف کر دیں گے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی خطا کے بدلے پھانسی کا پھندا اس کی پیاری بہن کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حریم نے کبھی بھی زلفی کے معاملے میں نرمین کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن نرمین کو بہن سے محبت تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن تمہارے جانے کے بعد ابا کو اب اپنی باقی بیٹیوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس گزرے وقت میں ہم نے جو کچھ برداشت کیا ہے، ابا کو ہمارے ہر اٹھتے قدم میں تم دکھائی دیتی ہو۔ ہماری چھوٹی سی خواہش بھی تمہاری ضد لگتی ہے انہیں۔ تانے تشنے اور کڑوے لہجے کے بنا بات ہی نہیں کر پاتے۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی تمہارا چھوڑا ہوا بد کرداری کا دھبا ہمارے کرداروں پہ لگا دیا گیا ہے۔ طوبہ کا کالج میں داخلہ منع، میری جاب جس پہ مٹھائی خود لا کر بانٹی تھی انہوں نے، میری عیاشی لگنے لگی ان کو۔ حریم نے سانس اندر کھینچتے ہوئے دانستہ مسکرا کر اسے دیکھا۔ نرمین کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ اس بدوزہ چھلے کو پہننے کے بعد اب کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ طوبہ کالج جانے لگی ہے۔ میری جاب کے چند ماہ تک اب شاید مجھے کوئی تانا نہ ملے۔ پھپھو کے خوش ہونے سے ابا بھی راضی ہو گئے ہیں ہم سے۔ اور تم؟ نرمین کے لب پھڑپڑائے تو حریم کی آنکھ نم ہو گئی۔ لڑکیوں کا کیا ہے مینو، ان کے ماں باپ خوش ہوں، سر اٹھا کر چلتے ہوں بس، چاہے اس کے لیے بیٹیوں کو نکاح میں حق مہر کے بدلے ساری عمر کی خوشیاں رہن رکھنی پڑے۔ نرمین تڑپ اٹھی۔ تم نے کیوں یہ بے وقوفانہ قدم اٹھایا ہوری؟ چند مہینے یا سال لگتے سب ٹھیک ہو جاتا۔ نرمین اس سے لپٹ گئی۔ در حقیقت اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کمینہ زلفی جسے وہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی اب اس کی شہزادیوں جیسی بہن کے سر کا تاج بننے کو تھا۔ اس سب ٹھیک ہو جاتا کہ درمیانی عرصے میں جو قیامت ہم پہ ٹوٹ رہی تھی اس کا تم بس تصور ہی کر سکتی ہو نرمین۔ خیر چھوڑو، دفع کرو، کالج سے چھٹی کا وقت ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ اماں پریشان ہو جاتی ہیں، 1 منٹ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو۔ حریم اداسی سے کہتے ہوئے ایک دم گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے بات بدل گئی۔ تمہارا گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہارے خوابوں جیسا، اور تمہاری بیٹی تو بالکل لٹل پرنسس ہے، تم پر گئی ہے، عباد کو بھی یہی لگتا ہے۔ نرمین نم آنکھوں سے کہتے ہوئے ایک دم حریم کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری ہوری، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ابا کے اس فیصلے سے۔ اس کی آواز رند گئی۔ زندگی جب ایک جگہ رک جائے تو اس میں ہلچل مچانے یا اسے آگے دھکیلنے کے لیے کچھ اہم فیصلے لینے ہی پڑتے ہیں۔ حریم نے مسکرا کر اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور ہٹ کر میرب کو پیار کرنے لگی جو بیبی کاٹ میں بے خبر سو رہی تھی۔ اللہ پاک تمہاری بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے نرمین، حریم نے دل سے دعا دی تھی۔ آمین، نرمین نم آنکھوں کے ساتھ اپنی دوست نما پیاری بہن کو دیکھ کر جذب سے بولی تھی۔ لیکن بعض دعاؤں کے نصیب میں شاید قبولیت لکھی ہی نہیں ہوتی، وہ آسمانوں پر جانے کے بجائے زمین پر ہی چکراتی رہتی ہے۔ وہ کل ہی پاکستان پہنچا تھا۔ سیٹھی ہاؤس میں بہت دنوں بعد خوشنماسی ہلچل مچ گئی۔ نصرت بیگم اتنے عرصے بعد بیٹے کو سامنے دیکھتے ہی آپ دیدہ ہو گئی۔ عباد سے اس کی ملاقات اگلے روز ہوئی تھی۔
ہے مین لکنگ ہینڈسم، وہ چھوٹے بھائی کے گلے لگ گیا جو بھائی کم اس کا ہمراز دوست زیادہ تھا۔ بتایا کیوں نہیں، میں لینے آتا تمہیں۔ عباد خفا ہوا، ایسے ہی سرپرائز دینے کو دل کر رہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ تمہیں کہاں فرصت ملتی ہے آفس سے واپسی پر، پہلے ماں کے گھر پھر بیوی کے گھر۔ نزہت بیگم نے طنز کا وار کیا جسے عباد نے مسکرا کر نظر انداز کر دیا۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں آ بیٹھے۔ یہ سب کیا ہے برو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں کسی بھی لڑکی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دو گے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ عباد اس سے نرمین کے متعلق ایک ایک بات ڈسکس کرتا رہا تھا، لیکن اس قدر بڑا قدم اس نے چھوٹے بھائی سے بھی مخفی رکھا تھا۔ اس کے بعد کے حالات اتنی جلدی بدلے کہ زیاد کو اپنی واپسی بے معنی لگی۔ تم فائنل سیمسٹر کی تیاری کرو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تم اپنا فیوچر تباہ مت کرو، وسیم صاحب نے اسے آنے سے روک دیا تھا۔ لیکن اب نزہت بیگم کا ڈپریشن اس قدر بڑھ گیا تھا کہ زیاد کو فوراً پاکستان آنا پڑا۔ مجھے مجبور کیا گیا ہے اس سب کے لیے، عباد خود خفا تھا۔ افہام و تفہیم کے ساتھ بھی فیصلے کیے جا سکتے تھے بھائی، اور جہاں افہام و تفہیم کی گنجائش ہی نہ چھوڑی جائے وہاں۔ وہ چڑا، لیو اٹ، تم کون سا سارے حالات سے واقف نہیں ہو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پلوں کے نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ میرا سارا خاندان تو باتیں بناتا ہے نا، کبھی مائرہ کی حالت دیکھو، پاگل ہو رہی ہے وہ، اور میرے بھائی بھابھی اسے دیکھ دیکھ کے مر رہے ہیں۔ نصرت بیگم اتنے عرصے بعد بھی وہیں کی وہیں کھڑی تھی جہاں ان کا بھائی ان سے چھوٹ گیا تھا، اور اس سارے قصے میں ہر ماں کی طرح قابل نفرت انہیں بہو ہی لگتی تھی جس نے ان کے بیٹے کو پھنسا لیا تھا۔ بے وقوف ہے وہ، دنیا میں ایک ہی آدمی تو نہیں تھا شادی کے لیے، اس کے لیے تم ہی تھے عباد، نصرت بیگم سرد مہری سے بولی۔ چلو اب یہ ٹاپک چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور واپس نہیں آ سکتا۔ وسیم صاحب نے عباد کے چہرے پہ چھایا تناؤ دیکھتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ بہرحال وہ اپنے گھر میں سال ڈیڑھ سال بعد آیا سکون اور خوشی کی لہر کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عباد سکون کی سانس لے کر مسکراتے ہوئے بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ نصرت بیگم کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ٹھہر سے گئے تھے۔ آج بھی یہ موضوع نے اول روز جیسی تکلیف ہی دیتا تھا۔ واو ماشاءاللہ، بہت پیارا بیبی ہے بھائی یہ تو۔ وہ عباد کے ساتھ فلیٹ پر آیا تھا اور میرب کو دیکھ کر فدا ہی ہو گیا تھا۔ نرمین عباد کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اوئے شونا بیبی، دیکھو چاچو ملنے آئے ہیں آپ سے، وہ بیبی کارٹ میں سوئی ہوئی میرب پر جھک کر کہہ رہا تھا۔ اور اپنی بھابھی کو تو تم پہچان ہی گئے ہوگے۔ عباد اس کے گلے میں بازو ڈال کر شرارت سے کہتا اسے لیے اوپن کچن کی طرف آیا جہاں نرمین تینوں کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ غاصبوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا میں، وہ رکھائی سے کہتا نرمین کو خفیف کر گیا۔ چھوٹے، عباد نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا تو وہ جھنجھلا کر لاؤنج کی طرف آ گیا اور ناراض سا صوفے میں دھس گیا۔ کیا یار، تم بھی باقی سب کی طرح ریئیکٹ کرو گے تو کیا فائدہ اتنی دوستی کا جب ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ عباد اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شکوہ کناں انداز میں بولا۔ مام بہت ہرٹ ہوئی ہیں تمہارے اس عمل سے، بابو جان سے سلام دعا سے بھی گئے۔ مائرہ سے ان کی محبت سے ہم سب واقف تھے، وہ آزردہ تھا۔ میں ایک انچاہے ریلیشن کو کاندھے پہ لاد کر گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان من چاہے ریلیشن کو لے کر چلے تاکہ زندگی کی خوبصورتی کو انجوائے کیا جا سکے۔ عباد نے صوفے کی پشت پر بازو پھیلاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے ہر انداز سے سکون اور ٹھہراؤ کی سی کیفیت جھلکتی تھی جو پہلے اس میں کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہوا۔ مائرہ اچھی لڑکی ہے، تم کیوں نہیں ٹرائی کرتے، مما بھی خوش ہو جائیں گی۔ عباد نے اسے مشورہ دیا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ او مطلب تم اس کیتھی کے لیے واقعی سیریس تو نہیں ہو گئے؟ عباد بے اختیار ہونٹ سکیڑتا آگے جھک کر بیٹھا۔ زیاد کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ مما بہت ماریں گی، عباد کچھ اس انداز میں بولا کہ وہ کہکہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ میری وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب تمہیں بلوایا ہے افراتفری میں تو یقیناً مائرہ کا ہی سوچ رہی ہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم کوئی نیا شگوفہ کھلنے سے پہلے خود ہی بات کر لو کیتھی کے متعلق۔ عباد نے اسے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں آتے ہی ان کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، کچھ دن ٹھہر کر پھر دیکھتے ہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ نرمین کافی کے مگ ٹرے میں رکھ کر لے آئی تھی۔ زیاد نے دیکھا وہ واقعتاً اتنی ہی خوبصورت تھی جتنا عباد فون کال پہ بیان کیا کرتا تھا، لیکن عباد کی محبت اپنی جگہ۔ نرمین نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا جو قدم اٹھایا تھا
وہ زیاد کو بھی بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جتنی بھی دیر بیٹھا رہا نرمین کو اگنور کیے رہا، جسے نرمین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ البتہ میرب سو کر اٹھی تو اسے گود میں لے کر اس کے ساتھ لا یعنی گفتگو اور ڈھیر سارا پیار کر کے اس نے خوب ہی اچھا وقت گزارا۔ مجھے تو ٹینشن ہونے لگی ہے، اب تمہارے گھر سے جو بھی آئے گا اس کے لیے تم اور میرب تو رشتہ دار ہو اور میں اچھوت۔ زیاد کھانا کھا کر گیا تھا رات، میرب کو سلا کر نرمین نے عباد سے شکوہ کیا۔ وہ واقعی تمہارے ساتھ روڈ تھا اور میں نے اسے ٹوکا بھی تھا، کہہ رہا تھا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عباد نے اس کے شکوے کی تائید کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے بہت۔ نرمین لائٹ آف کر کے ڈم لائٹ جلاتی بستر پہ آ گئی۔ مجھے تو تمہارے گھر والوں کی یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ تم نے بھی تو مجھ سے پسند کی شادی کی ہے، پھر تم قابل معافی اور صرف میں مجرم کیوں؟ نرمین کھسک کر اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے قدرے جھنجھلا کر بولی تو وہ ہنسا، پھر شرارت سے بولا، بھئی میں گھر سے بھاگا نہیں ہوں، اس لیے میری تھوڑی بہت عزت کر لیتے ہیں وہ۔ عباد، نرمین سناٹے میں آئی۔ اسے عباد کا مذاق میں کہا جملہ کوڑے کی طرح لگا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں یار۔ عباد نے فوراً اسے قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ مذاق نہیں ہے عباد، یہ وہ ٹیگ ہے جو ساری عمر کے لیے تمہارے گھر والے مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب تم بھی۔ نرمین کو غصہ آیا تھا۔ اچھا سوری یار، شرارت میں دھیان نہیں رہا، اور ویسے بھی تمہارا بھاگنا میری خاطر تھا، مجھے تو پراؤڈ ہی لگتا ہے اپنے لیے۔ تمہیں نہ جانے کیوں شرمندگی ہوتی ہے یا غصہ آتا ہے سن کر۔ وہ لا ابالی تھا، مزے سے بولا تو مزید بحث کو بیکار سمجھ کر نرمین نے لب بھینچ لیے، لیکن گھر سے بھاگی لڑکی کے الفاظ مسلسل اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں زلفی کی ماں، بہت ہو گیا، اب اگر اس گھر میں کسی نے اپنی منمانی کی کوشش کی تو دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ پھپھا نے بیوی کو گھرکا، لو ایسی کیا منمانی کر لی ہم نے؟ بچے کی شادی کی تاریخ ہی تو طے کرنی ہے، کون سا گوری میزائل چلانا ہے؟ نصرت پھپھو نے بھونڈا مذاق کیا، بکواس بند کرو، یہ اس قابل ہوتا تو پہلے والی چھوڑ کر نہ بھاگتی۔ اب اسے سنجیدگی سے سٹور سنبھالنے دے، مال لانے اتروانے اور سٹور میں سیٹ کروانے کی عقل تک نہیں ہے اسے، صرف تجوری پہ بیٹھتا ہے نواب صاحب۔ پھپھا اکلوتی اولاد نرینہ سے ناکو ناک تنگ اور شدید مایوس تھے۔ بعض لڑکے شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں زلفی کے ابا، فکر مت کرو، وہ رازداری سے بولیں، پھر اطمینان سے اضافہ کیا، اور ویسے بھی کماؤ بہو ہے، کالج میں پڑھا رہی ہے، 10-15 ہزار تنخواہ والے اسکول میں نہیں۔ ان کی بات سن کر پھپھا کو مزید درارہ آیا، خبردار، ٹانگیں توڑ دوں گا جو کسی نے اس سے نوکری کروانے کا سوچا بھی تو۔ انہوں نے آنکھیں دکھائیں، پہلے والی کو بھی مصطفیٰ نے یہی پر لگائے تھے، ایسے پھر سے اڑی کے گرد بھی دکھائی نہیں دی اس کی۔ دیگ کا ایک دانہ پوری دیگ کا حال بتا دیتا ہے زلفی کی ماں، اس بے غیرت بیٹے سے کہو کہ یہ کمائے اور بیوی کو 7 پردوں میں بٹھا کر کھلائے۔ اس گھر کی لڑکیوں کے لچھن کوئی خاص قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی کھری کھری باتیں سن کر نصرت بیگم کلستی ہوئی بڑبڑانے لگی، منگنی کر لی تم نے، شوق پورا ہو گیا، میں محض تمہارے بھائی کی عزت کی خاطر چپ کر گیا ہوں، ورنہ جو کالک ایک بیٹی گھر والوں کے منہ پہ مل کے نکلی ہے نا، اس کے بعد تمہارے بھائی کی بیٹی کو کوئی بیاہ نہ پاتا کبھی۔ وہ تلخ ہوئے، پھر سختی سے کہا، سال بھر نام بھی مت لینا زلفی کی شادی کا، اسے کام سنبھالنے دو پہلے، اتنی دیر اگر تمہاری بھتیجی کے لچھن ٹھیک رہے اور وہ گھر پہ ٹکی تو شادی کر دیں گے، ورنہ کوئی اور بہو ڈھونڈ لینا۔ ہماری ساری عمر کی نیک نامی کے بعد ہماری محض ایک غلطی پر ہمارے گن گانے والا زمانہ بہت کٹھور اور سخت گو بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ احمد بھی اسی تھپیڑے میں تھے۔ نصرت بیگم کے دل کو ان کی باتیں لگی تو اگلے روز پھپھا اور زلفی کے سٹور پہ جاتے ہی وہ بھائی کے گھر روانہ ہو گئیں۔ میں نے تو پورا زور لگا لیا پر زلفی کے ابا نہیں مان رہے شادی کے لیے، نصرت بیگم مایوسی سے کہہ رہی تھی۔ اماں کا دل ہول گیا۔ خیر تو ہے نا نصرت؟ ہاں خیر ہی ہے، بس ان کا خیال ہے کہ زلفی پورا کاروبار سنبھال لے تو سال بھر بعد شادی کا سوچیں گے۔ خیر سے شادی کی ذمہ داری اٹھانی ہے اب زلفی نے۔ نصرت بیگم نے ایسے منہ بھر کر کاروبار کہا جیسے چھوٹے سے سٹور کے بجائے زلفی اور اس کے ابا کسی شاپنگ مال کے مالک ہو۔ چلو خیر، دیر سے ہو مگر بھلی ہو، اماں نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں بھائی اب کیا کروں، نرمین دگا دے کر سب کو بے اعتبار کر گئی تو زلفی کے ابا کی ماننی پڑ رہی ہے، ورنہ میں تو اگلے مہینے ہی رخصت کروا کر بہو لے گئی ہوتی۔ نصرت بیگم آہ بھر کر بولی، ان کا انداز تنزیہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی بات اماں کا دل چیر گئی۔
نرمین کو اب اسی انداز میں یاد کیا جاتا تھا۔ حریم نے شادی لیٹ ہونے کا سنا تو اس کی فک پڑی رنگت شاداب ہو گئی۔ یا اللہ تیرا شکر، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھانسی کا پھندا گردن سے چند فٹ دور ہو گیا تھا۔ کب آ رہے ہو واپس زیڈ؟ بہت مس کر رہی ہوں تمہیں۔ کیتھی سے واٹس ایپ پہ تقریباً روزانہ ہی بات ہو جاتی تھی اور تقریباً روز ہی یہ جملہ اسے سننے کو ملتا تھا۔ ابھی تو 2 ہفتے پڑے ہیں واپسی کے۔ وہ ہنسا۔ کوئی آپ کے لیے بے چین ہے، یہ خیال ہی شاد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کم آن زیڈ، وہ اس کے ہنسنے پر برا مان گئی۔ زیاد نام تو ٹھیک لیا کرو یار۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے زیاد نے اپنا نام کھینچ کر ادا کر کے دکھایا۔ جب زیڈ کہنے سے کام چل جاتا ہے تو اتنا مشکل نام بندہ کیوں لے؟ وہ کھلکھلائی، پھر کچھ یاد آنے پر اسے بتانے لگی۔ اچھا سنو، کل عائشہ آئی تھی، میں اس کے ساتھ مسلم کمیونٹی سینٹر گئی تھی۔ اس نے سرگوشی میں بتایا۔ گڈ، زیاد مسکرایا۔ بہت اچھی باتیں سنی وہاں ہم نے، مطلب سیدھی دل میں اترنے والی، کبھی نہ سنی ہوئی، بہت انوکھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ زیاد کا دل طمانینت سے بھر گیا۔ اس کے نصیب میں لکھی جانے والی لڑکی کا دل ایمان کی روشنی کو از خود اپنانے اور روشن ہونے کو تیار تھا، مگر یہاں عباد کی وجہ سے جیسے حالات جا رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے وہ کم از کم اس بار نصرت بیگم کے سامنے کیتھی کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ احتیاط مائی لو، اگر تمہاری فیملی میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، زیاد نے اسے سمجھایا۔ جو آسانی مجھے مل رہی ہے نا اپنے اصل اور اپنی روح کے بارے میں جان کر زیڈ، اس کے لیے تو شاید میں کوئی بھی مشکل سہ سکتی ہوں۔ وہ طمانینت سے مسکرائی۔ زیاد اس کے چہرے کی چمک اور دل فریب مسکراہٹ کو دیکھ کر مسحور سا ہوا، پھر ہلکا سا کھنکار کر اس طلسم کو گویا توڑتے ہوئے بات بدل گیا۔ اور مارک، اس کی طرف سے تو کچھ پیش رفت نہیں ہوئی؟ مارک کے ذکر پر کیتھی کے تاثرات فوراً بدلے۔ دفع کرو اسے، شکر ہے کہ جان چھوٹی، اب تو گھر میں بھی میرے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم بتاؤ واپس کب آ رہے ہو؟ میرا دل بہت اداس ہے سچ میں۔ وہ پھر سے اسی لائن پہ آ گئی تو زیاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا آدھا گھنٹہ اسے کیتھی کو بہلانے میں لگنے والا تھا۔ خود کو سنبھالو ماؤ، زندگی عباد وسیم پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ خوش ہے تو تمہیں خوش ترین لگنا چاہیے۔ زیاد مائرہ کو لے کر ریسٹورانٹ آیا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ مائرہ کی مینٹل تھراپی کا تھا، جو عباد ہی کو اپنی زندگی مان کر زندگی کو ایک جگہ روک چکی تھی۔ وہ بمشکل اس کے ساتھ آئی۔ وہ خوش ہے کیونکہ اس نے زندگی سے کچھ من چاہا پا لیا ہے۔ میں کیسے خوش رہوں اسے کھو کر؟ وہ تلخ ہوئی۔ سفید رنگ کے ٹراؤزر اور ٹاپ میں وہ اداس مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، تم بس یہ سوچو کہ اس نے آج تک تم سے لو ریلیشن رکھا ہی نہیں تھا تو دھوکہ کیسا؟ میرا ریلیشن تو تھا نا، اور وہ جانتا بھی تھا، پھر بھی اس نے میری فیلنگز کی رسپیکٹ نہیں کی۔ محبت بھیک میں دی جانے والی شے نہیں ہوتی مائرہ، وہ بچپن سے اسے ایسے ہی پکارتا آیا تھا، لیکن اب مائرہ کو اس کا دیا یہ نک نیم بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زیاد پلیز، اگر تو تم مجھے اس بے وفا اور ظالم شخص کے لیے کنونس کرنے آئے ہو تو سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اور اگر کھانا کھلانا ہے تو آرڈر کر دو، وہ رکھائی سے بولی۔ میں حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں ماؤ، سب ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے سے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، تو یہ سب اپنے جان سے پیارے بھائی کو سمجھاتے نا، تم سے تو وہ اپنا کھایا ہوا ایک نوالا تک نہیں چھپاتا، تب کیوں نہیں تم نے حالات ٹھیک کیے؟ وہ تلخی اور سرد مہری سے پوچھ رہی تھی۔ وہ وقت تو گزر چکا، جو ہاتھ میں ہے اسے تو اپنے مطابق کر سکتا ہے انسان۔ ڈونٹ یو وری، وہ مجھے اچھی طرح کرنا آتا ہے، تم لوگ پریشان مت ہو۔ وہ رکھائی سے بولتی زیاد کو زمانے بھر سے خفا لگی۔ اسے محبت کو کھو کر سروائیو کرتی لڑکی پر ترس آ گیا۔ گہری سانس بھرتا وہ ویٹر کو اشارہ کرنے لگا، جبکہ مائرہ خود پہ قابو پاتی ریسٹورانٹ میں ادھر ادھر دیکھتی خود کو اس دل دکھانے والی بحث کے زیر اثر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے وقفے کے بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرب کو دیکھنے کے لیے نرمین کے فلیٹ پر آئی۔ پچھلے کئی دنوں سے نرمین نے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کرے میرب ٹھیک ہو، حریم سارے راستے یہی دعا کرتی آئی تھی۔ نرمین اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، اور اس سے زیادہ خوشی حریم کو تب ہوئی جب میرب اسے پہچان کر اس کی گود میں آ کر کلکاریاں مارنے لگی۔ دیکھا تمہاری گود کی کتنی پہچان ہو گئی ہے اسے۔ نرمین کو بھی خوشی اور اس سے زیادہ خوشی تب ہوئی
جب حریم نے اسے اپنی اور زلفی کی شادی ٹل جانے کا بتایا۔ اللہ کرے مر ہی جائے یہ زلفی، بدروح بن کے پیچھے پڑ گیا ہے ہمارے۔ نرمین نے بددعا دی تو حریم کے دل کو کچھ ہوا۔ فضول مت بولو، پھپھو کا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارے نہ صحیح ان کے لیے تو باعث سکون ہے نا، تو ہمارے لیے کیوں بے سکونی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے؟ دوسروں کی زندگی عذاب بنانے والا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، سمجھی تم؟ نرمین نے غصے سے کہا۔ اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، اب تو سال بھر کا سکون ہے، آگے بھی بہتری ہی ہوگی۔ بہتری کرتے کنویں میں مت گر جانا ہوری، یقین کرو عباد جیسا لاؤبالی اور بقول تمہارے فلرٹی شخص اس قدر محبت کرنے والا ہے کہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے تمہیں بھی زندگی کے سفر میں ایسا ہی ہم سفر ملے۔ مستقبل کے پوشیدہ رازوں سے نا آشنا نرمین نے اس شاندار سے فلیٹ میں کھڑے ہو کر جو دعا حریم کو دی وہ کہاں کس وقت لکھ لی گئی کہ ان دونوں بہنوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حریم محض مسکرا کر رہ گئی۔ آج 3-4 گھنٹے رکوں گی، کالج میں سٹاف کی پارٹی تھی، اسے مس کر کے یہاں آئی ہوں، بلکہ یوں کہو کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا اور شام کی چائے لازم ہو گئی ہے آج، میرب کو گدگداتے ہوئے حریم نے بتایا۔ ہائے ہوری، توبہ اور اماں کو بھی لے آتی چپکے سے۔ نرمین کی آنکھوں میں حسرت اتری، کتنا عرصہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو دیکھے۔ تم نہ صرف میرا آنا بند کرواؤ گی بلکہ اماں سے مجھے چھتر بھی پڑواؤ گی۔ حریم نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دی اور آگے بڑھ کر حریم کو چوم لیا۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے ایک رشتہ تو لوٹا دیا۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کھلکھلا کر بولی تو حریم یاسیت سے مسکرا دی۔ تم کیا جانو نرمین مصطفیٰ، میں بھی کس مشکل سے دل کو سمجھا کر آتی ہوں تاکہ تم اب کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، جہاں اب تمہارے لیے ماں سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی چائے کے کپ لے کر بیٹھی ہی تھیں جب ڈور بیل ہوئی۔ عباد آ گئے۔ نرمین مسکرائی تو حریم کے تاثرات بدلے۔ مجھے چلنا چاہیے، اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ شٹ اپ، چائے پیو خاموشی سے، پھر خود ڈراپ کر کے آؤں گی تمہیں۔ نرمین اسے آنکھیں دکھاتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس کا خیال صحیح تھا، عباد آج وقت سے کچھ دیر پہلے ہی اٹھا آیا تھا۔ بھئی یہ بھتیجی کے چاچو کی وجہ سے دوڑ لگانی پڑی مجھے، ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا میرو کو دیکھے بنا۔ عباد کا خوش دلی سے کہا جملہ حریم کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ قسمت آئی، یعنی کوئی اور نمونہ بھی آیا تھا عباد کے ساتھ۔ وہ سنبھل کر بیٹھی۔ او ہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو۔ عباد نے حریم کے سلام کا جواب دیتے ہوئے زیاد کو خفیف سا اشارہ کیا۔ حریم، یہ زیاد ہیں، عباد کے چھوٹے بھائی، اور یہ میری سسٹر ہے حریم۔ نرمین نے پچھلے چند دنوں میں زیاد کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر ہو جانے کی وجہ سے رسم تعارف نبھائی۔ حریم خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یہ بھی ابھی کوئی امیر کبیر بندہ ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا لیکن نہ جانے کیوں ایک دم سے یہ جملہ زیاد کی زبان سے پھسل گیا۔ نرمین کے ساتھ ساتھ حریم کا رنگ بھی بدلا۔ ارے نہیں، منگنی ہو چکی ہے حریم کی، کالج میں جاب کر رہی ہے۔ عباد سنبھلا۔ بھابھی کو بھی تم دوران ملازمت ہی ملے تھے شاید۔ زیاد نہ جانے کس موڈ میں تھا، عباد نے اسے گھورا۔ حریم نے چائے کا کپ میز کی سطح پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو نہ ہوری، چائے تو پیو، نرمین بوکھلائی۔ بس پی لی۔ حریم کی رنگت ابھی بھی فک تھی۔ بھلا عزت کو بیچ چوراہے پہ ٹھوکروں کی زد میں پڑے دیکھنا آسان ہوا کرتا ہے؟ بیٹھو حریم، زیاد تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ انسان کی زبان اس کی سوچ کا پتہ دینے میں 1 منٹ نہیں لگاتی۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنا بیگ اٹھاتی جانے کے لیے تیار ہوگی۔ زیاد اپنے الفاظ پر نادم تو ہوا لیکن اس مغرور لڑکی کے ان الفاظ کے بعد اس کا حریم سے معذرت کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں خود تمہیں سٹاپ تک ڈراپ کر کے آتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے مہمان دیکھو پلیز۔ حریم قصداً مسکرائی تاکہ نرمین کی شرمندگی اور ٹینشن دور ہو۔ تمہیں برا لگا ہوری، میں معذرت کرتی ہوں۔ مہمان ہے، اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن تم نے اچھا جواب دیا۔ میں عباد سے بات کروں گی اس کے بارے میں۔ نرمین اس کا ہاتھ تھامے معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ سب تو اب زندگی میں ہوتا ہی رہے گا، سننا ہی پڑے گا، کس کس سے لڑو گی؟ ہم تو اب عادی ہو چکے ہیں، اب تو عرصہ ہو گیا۔ حریم اس کا گال چھوتی پلٹ کر چند قدم دوری پہ موجود سیڑھیاں اترنے لگی تو نرمین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حریم نے ناشتہ کیا بنایا، اس کے چند دنوں بعد اللہ جانے کیا سوچ کر نزہت بیگم نے گویا کچن کی ساری ذمہ داری ہی اس پر ڈال دی۔ حالانکہ حریم کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کا یوں جرأت دکھاتے ہوئے ناشتہ بنانا نزہت بیگم کو قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ اب روزانہ ناشتہ بنانے کے بعد نسرین برتن سمیٹ کر دھوتی اور سریا سبزی بنا کر دیتی۔ باقی کی 2 ہانڈیاں میٹھا یا چاول حریم کی ذمہ داری تھے
اور مصروفیت کے انہی دنوں میں میرب کے گرنے، رونے اور چوٹ لگنے کا سلسلہ اتنے تواتر سے شروع ہوا کہ حریم چکرا کر رہ گئی۔ یا اللہ، تم اس کا دھیان کیوں نہیں رکھتی سریا؟ ابھی بھی میرب مسلسل رو رہی تھی اور اس کی پیشانی پر نیل پڑا ہوا تھا۔ حریم استری سے اپنا دوپٹہ رگڑ کر گرمائش سے میرب کی پیشانی پر ٹکور کر رہی تھی۔ میں تو کھیل رہی تھی بیبی کے ساتھ، مجھے تو بڑی بیگم نے صاحب کے کپڑے استری کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، میرب کو ان کے پاس چھوڑ کر گئی تھی میں، سریا نے صفائی پیش کی۔ وہ تو مائرہ کے ساتھ بزی ہوں گی، انہوں نے کیا دھیان کرنا تھا؟ جب میں کچن میں ہوں تب تم میرب کو بالکل بھی اکیلے مت چھوڑا کرو، حریم نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ مائرہ آج کل تقریباً روز ہی گھر کا چکر لگا لیتی تھی، اب بڑی بیگم کوئی کام کہیں تو میں کیسے منع کروں؟ وہ بے چارگی سے بولی تو حریم پھر میرب کی طرف متوجہ ہو گئی، جو دوبارہ درد کے مارے رونے کی تیاری میں تھی۔ یہ کیا ہوا ہے میرو کو؟ کھانے کی میز پر حریم نے میرب کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا، وہ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے ٹھٹکا، اس کی مسکراہٹ سمٹی، وہ گر گئی تھی۔ حریم چور بنی۔ پھر سے تم کہاں تھی؟ اس نے فوراً اٹھ کر میرب کو حریم کی گود سے لے لیا اور اس کی اس سائڈ سے نیلی ہوتی پیشانی کا جائزہ لینے لگا۔ کیا ہوا ہے میرو کو؟ یہ چوٹ کیسے لگ گئی میرے بیبی کو؟ وہ اس کا گال چومتے ہوئے نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ میرب دوبارہ چوٹ یاد آنے پر منہ بسورنے لگی۔ مت یاد کروائیں اسے، پہلے ہی بہت مشکل سے اس کا دھیان بٹایا ہے، حریم نے اسے ٹوکا۔ ماما نے مارا ہے میرو کو، ایسے ایسے؟ اس نے اگلا لمحہ حیران کن تھا جب میرب نے روحانسے لہجے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دھکیلنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے حریم کا نام لگا دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سناٹا پھیل گیا۔ کس نے مارا ہے میرو کو؟ وہ مدھم مگر بے یقین لہجے میں پھر سے سوال دہرا رہا تھا، جیسے اسے جواب پر یقین نہ آیا ہو۔ ماما نے میرو کو، ماما مارتی ہے، ایسے ایسے، وہ دونوں گالوں پر تھپڑ مار کر بتا رہی تھی، پھر منہ بسورتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں بازو میرب کے گرد لپیٹے لب بھینچے حریم کو دیکھنے لگا جو سن سی بیٹھی تھی۔ نصرت بیگم جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ یہ لو، یہ کرتوت کر رہی ہیں بہو رانی ہماری پوتی کے ساتھ، اور تم مطمئن ہو بچی کو ایک سرٹیفائیڈ ماں کے حوالے کر کے؟ یہ جھوٹ ہے، میں بھلا کیوں؟ میں تو کچن میں تھی، سریا سے پوچھ لیں آپ۔ حریم کی رنگت زرد پڑی۔ نصرت بیگم تو چاہے حریم کے خلاف جو بھی کہہ لیتی، ان کی گواہی کو کس نے سچ ماننا تھا کہ ان کی حریم سے چڑ تھی، لیکن خود میرب بتا رہی تھی کہ ماما اسے مارتی ہے، تو کوئی کیسے یقین نہ کرتا؟ جھوٹ مت بولو، سریا کو تو آج سارا دن کپڑے پریس کرنے پہ لگایا ہوا تھا میں نے۔ جھوٹی گواہیوں کا عادی مت کرو گھر کی نوکرانیوں کو، نصرت بیگم غصے سے بولی۔ دیکھو لڑکی، وسیم سیٹھی اس سے کبھی مخاطب نہ ہوئے تھے، آج ہوئے بھی تو حریم کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ یہ سب ڈرامے اس گھر میں نہیں چلیں گے، اگر میری پوتی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری اس گھر میں حیثیت کا خیال کیے بنا پولیس بلوانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ جانتا ہے میں نے تو میرب کو ہاتھ بھی نہیں۔ حریم نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن آنسوؤں سے گلا رند گیا۔ ارے واہ، بچی کی حالت خراب ہو گئی اور یہ اپنی قسمیں دے رہی ہے۔ تم نہیں تو گھر میں بچتی میں ہوں، میں نے مارا ہوگا، نوچا کھسوٹا ہوگا بچی کو۔ نصرت بیگم بل کھا کر بولی۔ میں نے یہ نہیں کہا، تم نے جو بھی کیا اور کہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ وسیم صاحب نے سختی سے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ اوکے لیو دس، کھانا کھائیں آپ لوگ، میں خود دیکھتا ہوں اس سارے معاملے کو۔ وہ میرب کو گود میں لے کر بیٹھتے ہوئے بولا تو یک لگتی سارا ماحول بدل گیا۔ نصرت بیگم سر جھٹک کر بڑبڑائیں، غضب خدا کا، حد ہوتی ہے نفرت کی بھی۔ حریم سے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھی اور خود پہ قابو پاتے ہوئے تیز قدموں سے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ دیکھا، یہ ہوتے ہیں اجڑ گنوار لوگوں کے اتوار۔ بیٹا اس نے اس شادی کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا اور اب سارا غصہ اس معصوم بچی پر نکال رہی ہے۔ جو بھی ہو لیکن یہ رویہ بہت خطرناک ہے اس کا، ایسے تو وہ بچی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ نصرت بیگم متفکرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ان کی پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ وہ کمرے میں پہنچا تو میرا فیڈر تھامے اس کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے نظر ڈالی۔ حریم سر منہ دوپٹے سے لپیٹے کاؤچ پہ دراز تھی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ میرب کو بیڈ پہ لٹانے لگا۔ وہ فیڈر منہ میں لیے لیٹ گئی تو اس نے نرمی سے میرب کی پیشانی چوم لی۔ میرب نے جھٹ فیڈر منہ سے نکالا۔ مما پاس جانا ہے۔ اس نے کاؤچ پہ لیٹی حریم کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ گنگ رہ گیا۔ ایک نظر حریم کو دیکھا، وہ ابھی بھی بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ مما گندی ہے، میرو کو مارتی ہے، مما پاس نہیں جانا۔
وہ حریم کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولا تو میرب مچل کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں مما پاس۔ وہ فیڈر دانتوں میں دبائے چاروں ہاتھوں پیروں کے بل بیڈ کراس کرتی لٹک کر نیچے اتری اور بھاگ کر حریم کے پاس گئی۔ وہ اپنی جگہ ششدر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ حریم کے ظالمانہ رویے کے باوجود میرب کا اس سے لگاؤ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مما، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حریم کو جگانے کی کوشش کی تو اس نے تیزی سے دوپٹہ پیچھے کیا۔ مما، وہ فیڈر تھام کر کھلکھلاتے ہوئے کاؤچ پہ چڑھنے لگی۔ جاؤ اپنے پاپا کے پاس جاؤ جو تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مما تو مارتی ہے نا، جاؤ مما مارے گی ورنہ۔ حریم نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا تو وہ تل ملا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بیہیو یور سیلف حریم، بچی ہے یہ، اسے اپنی ضد اور نفرت کا نشانہ مت بناؤ۔ واہ صاحب، جو خود کسی کی ضد اور نفرت کی بھینٹ چڑھ چکا ہو وہ کسی دوسرے پہ یہ ظلم کر سکے گا کبھی؟ حریم نے کڑا طنز کیا اور اٹھ بیٹھی۔ میرب اس کی گود میں گھس گئی۔ تو کیا میرب جھوٹ بول رہی ہے؟ اس کے ماتھے پہ لگی چوٹ نکلی ہے؟ وہ بھڑکا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ حریم کو دکھ ہوا، بلکہ وہ تو جب سے میرب نے اس کا نام لیا تب سے صدمے کی گرفت میں تھی۔ تم بول سکتی ہو جھوٹ، میرب نہیں، وہ سنگ دلی سے بولا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اگر میں اتنی ہی نفرت کر پاتی میرو سے تو ابھی یہ تمہیں چھوڑ کر میری گود میں نہ گھستی۔ حریم کو اس کی بدگمانی نے جانے کیوں دکھ دیا تھا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ماؤں کی مار تو ویسے بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں تمہیں حریم، آئندہ ایسا کچھ ہوا تو میں سخت ایکشن لوں گا۔ میرب کی شکل میں میری محبت بستی ہے، سمجھی تم؟ وہ بہت کم غصے میں آتا تھا لیکن اب جب سے میرب والی بات ہوئی تھی اس کی آنکھوں کی سلگتی کیفیت کچھ الگ سی ہی تھی۔ آپ بتاؤ میرو، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ میرب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے ایک بار پھر پوچھنے لگی تو وہ فیڈر منہ سے نکال کر پٹاخ سے بولی، مما نے مارا میرو کو، ایسے ایسے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی گود میں بیٹھ کر شاید میرب کا بیان بدل جائے گا، شدید خفت کا شکار ہونے لگی۔ وہ دکھ سے بولا، یہ بچی ہے حریم، مار کھا کر بھی تمہارے ہی پاس آتی ہے پلٹ کر۔ اس پر اپنا غصہ مت نکالو، میری لڑائی میرے ساتھ لڑ کے ختم کرو۔ مجھے یہ لڑائی عمر بھر ختم نہیں کرنی، سمجھے تم؟ اور میرب میری بھی پیاری بہن کے وجود کا حصہ ہے، صرف تمہاری جائیداد نہیں ہے۔ اسے سلا کر بستر پر لٹاؤ، پھر ہی میں سوؤں گا۔ اس نے لفظ چبا کر کہا تو حریم کو دکھ کے مارے رونا آنے لگا۔ اس قدر بے اعتباری، اب یہ تم زیادتی کر رہے ہو۔ میرا اعتبار اٹھ گیا ہے تم پر سے حریم مصطفیٰ، سیدھی سی بات ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو حریم خاموش ہو کر گود میں لیٹی نیند کی زد میں آئی میرب کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل و دماغ سن سی کیفیت میں تھے۔ دیکھ لیا تم نے زبردستی کی شادی کر کے، میرب کی ماں چاہیے، ماں چاہیے، لے آئے تھے نا ماں اس کے لیے۔ اس سے تو اچھا تھا میڈ کی گود میں پل جاتی۔ مائرہ نے بھی تو یہی حل پیش کیا تھا۔ نصرت بیگم نے اگلے روز ناشتے کی میز پر وسیم صاحب کے اٹھتے ہی پھر سے بیٹے پر چڑھائی شروع کر دی۔ مائرہ کا مسئلہ اور تھا مما، وہ میرب کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مدھم پڑا، حریم کے عمل نے اسے کچھ کہنے کے لائق چھوڑا ہی کہاں تھا، تو اس نے کہاں کر لیا۔ آئے روز کبھی تھپڑ کبھی چٹکی، ہر وقت بچی روتی رہتی ہے، مما نے مارا، مما نے مارا۔ نصرت بیگم بھڑکی۔ مائرہ کا دل تو شفاف تھا بیٹا، اگر وہ تمہیں میرب کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی تو صاف کہتی تھی۔ وہ میرب کو سیڑھی بنا کر تم تک پہنچ بھی سکتی تھی، لیکن بعد میں ایسی ہی بدمزگی پھیلتی جیسی اب پھیل رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ صاف کہتی تھی کہ میرب کو میڈ سنبھال لے گی، تم لوگوں کے تعلقات بھی خوشگوار رہتے۔ اب وہ وقت تو گزر چکا مما، مجھے صرف حال کی فکر ہے۔ وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا لیکن دہرایا ضرور جا سکتا ہے میری جان۔ مائرہ ابھی بھی وہی ہے، طلاق دو اس لڑکی کو اور جان بچاؤ اپنی بھی اور میرب کی بھی۔ ویسے بھی کون سا اسے تم دونوں کی پرواہ ہے، نفرت ہی نفرت دکھائی دیتی ہے اس کی آنکھوں میں مجھے۔ حد ہے، یہ بھی نہیں سوچتی کہ یہاں سے نکالی گئی تو نہ آگے کی نہ پیچھے کی، پھر کس پرتے پر اتنی اکڑ دکھا رہی ہے۔ نصرت بیگم کڑوے لہجے میں کہہ رہی تھی اور کچن میں موجود حریم نے حرف بہ حرف ان کی تمام باتیں سنی تھی اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بنائی جا رہی تھی اور یہاں سے واپسی اسے جھرجھری آئی۔ اب بھلا اسے وہاں کون قبول کرنے والا تھا؟ ابا تو وہ تھے جنہوں نے اسے کھڑے کھڑے لوٹا دیا تھا، تو وہ کس برتے پر اتنی اکڑ دکھا رہی تھی؟ کیا مائرہ کے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے؟ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ پر نرم سے ہاتھ کا لمس آ ٹھہرا۔ وہ بے اختیار چہرہ موڑ کر دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری۔ حریم کی آنکھیں نم تھی اور لب کپ کپاتے ہوئے، جیسے یہاں تک آنے کے لیے
جانے کتنی مشقت اٹھائی ہو۔ فار واٹ؟ اس نے ابرو اچکا کر رکھائی سے پوچھا۔ فار ایوری تھنگ۔ حریم نے اپنے دل پر پاؤں رکھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد گہری سانس بھر کر اس نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیا تمہیں حریم، اپنی زندگی بنانے اور میرب کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے۔ حریم نے آنسو پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کی آئندہ زندگی کی بقا کس چیز میں ہے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ حریم بے تاثر نظروں سے اسے گاڑی سے نکالتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ ابھی تک اسی گھر میں ہے؟ وہ میرب کا فیڈر بنا کر نصرت بیگم کو دینے آئی تو مائرہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ حریم کو دیکھ کر جان بوجھ کر ناک چڑھا کر نصرت بیگم سے پوچھا تو انہوں نے فیڈر تھام کر حریم کو جانے کا اشارہ کیا۔ بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، فکر مت کرو، جو لایا ہے اسے وہی دھکے دے کر نکالے گا۔ اس نے اپنے پیچھے نصرت بیگم کی ہلکی سی آواز سنی تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس گھر میں یقیناً اس کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھی۔ وہ کھانا پکا کر فارغ ہو چکی تھی جب میرب کے رونے کی آواز پہ افتاؤ خیزاں کچن سے باہر لپکی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے سلا کر آئی تھی۔ شاید خواب میں ڈر گئی ہو۔ وہ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اندازے لگا رہی تھی۔ سامنے ہی سریا روتی ہوئی میرب کو اٹھائے بہلاتی ہوئی دکھائی دی تو حریم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا میری پرنسس کو، میرا بچہ؟ اس نے سریا کی گرفت سے میرب کو لے لیا تھا۔ میں تو جب اوپر آئی تو رو رہی تھی بیبی، سریا نے بتایا۔ سوتے میں ڈر گئی ہوگی، تم جا کر سلاد بنا لو اور کچن صاف کر دینا ذرا۔ حریم نے اسے ٹہلایا اور میرب کو تھپک کر چپ کروانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میرو کو، کیوں رو رہی ہے میری شہزادی؟ وہ بہلاتے ہوئے میرب کو کمرے میں لائی۔ ماما نے مارا ہے، میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ کس نے مارا ہے میرو کو؟ دادو جان نے؟ اس نے آہستہ آواز میں میرب سے پوچھا تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شاید اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا جو حریم کی زندگی میں ہلچل مچا رہا تھا۔ سعاد کی واپسی کے دن قریب تھے۔ اس کے لیے نزہت اور عباد کے بیچ کی دوریاں ناقابل قبول تھیں، سو اس نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ جانے سے پہلے ان دونوں کے مابین موجود فاصلے ختم کروا کے ہی جائے گا۔ لیکن اسے پتا تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا آسان کام نہیں ہے۔ ڈیڈ، آپ کیوں نہیں سمجھاتے مما کو؟ سب کچھ اتنا اب نارمل چل رہا ہے۔ گھر کا بیٹا بے گھر ہوا بیٹھا ہے۔ کئی لوگ پسند کی شادیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بچوں کو ساری عمر کے لیے خود سے جدا کر دیا جائے۔ اس نے پہلے وسیم صاحب کے آفس میں کافی پینے کے دوران انہیں اپنا ہمخیال بنانے کی کوشش کی تھی۔ بچے غلط کام کرے تو انہیں سزا دینا ضروری ہوتا ہے برخوردار، لیکن اب تو پتہ چل چکا کہ عباد نے ایسا بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لڑکی با وفا ہے، اچھے طریقے سے اس کا گھر سنبھالے ہوئے ہے، ایک پیاری سی بیٹی کے ساتھ وہ بہت ہی ہیپی لائف گزار رہا ہے۔ زیاد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ من مرضی کرنے والے تو اکثر ہی ہیپی لائف گزارتے پائے جاتے ہیں، مسئلے تو ان کے پچھلوں کے لیے بنتے ہیں جو رشتہ داروں کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ڈیڈ پلیز، اب تو اس خاندان فوبیا سے نکل آئیں آپ لوگ، معاملے کو غیر جانبداری سے دیکھیے گا۔ گیا وقت واپس نہیں لوٹ کر آ سکتا۔ عباد نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، وہ خوش بھی ہے، گھر ملنے آ رہا ہے آپ سے باقاعدگی کے ساتھ، تو آپ لوگوں نے کیوں اپنی اچھی بھلی چلتی زندگی کو اسی ایک پوائنٹ پہ روک رکھا ہے؟ کچھ عرصے میں مائرہ بھی سیٹل ہو جائے گی، بھول بھال جائے گی یہ سب۔ آپ لوگ تب بھی بیٹے بہو اور پوتی کو خود سے دور رکھیں گے کیا؟ یہ سب تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، اسی کو بھائی اور بھتیجی کا غم کھا رہا ہے۔ یہ عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، گھر کا ماحول انہوں نے مل کر بنانا ہوتا ہے۔ ہم تو شام کو گھر جاتے ہیں، ہمیں تو بس پرسکون ماحول سے غرض ہے۔ ان کا اپنا ہی نظریہ تھا۔ زیاد نے سر تھام لیا۔ پرسکون ماحول بنانے کے لیے اگر مرد کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ والد محترم، اگر مما کو اپنی بھتیجی کا غم ہے تو کیا مجھے اپنی بھتیجی کو اپنے گھر سے دور پلتے دیکھ کر دکھ نہیں ہوا؟ اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ چلو دیکھتے ہیں، تم ڈال رہے ہو نا حصہ، لگ پتا جائے گا کتنا پرسکون ماحول بنتا ہے تمہاری کوشش سے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرائے تھے۔ زیاد خفا سا اپنی کافی ختم کرنے لگا۔ تم اپنی بات کرو، تم کب تک شادی کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیاد کے ساتھ ان سب کا تعلق الگ ہی تھا، باوجود کہ وہ اپنی دادی کی گود میں پلا بڑا تھا۔ پہلے ایک کا مسئلہ تو حل ہو لینے دیں، ورنہ سوچا تو یہی تھا کہ اسی سال میں بھی اس بحر بیکرا میں کود پڑوں گا۔ وہ کافی کا خالی مگ رکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا، اسے چھوڑو، تم گھر میں رونق شونق لگاؤ کچھ، باقی مسئلے مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔
اسی لیے تو کہتا ہوں کہ عباد اور اس کی بیوی کو گھر بلا لیں، ختم کریں اس خود ساختہ ناراضگی کو. پھر دیکھیے آپ کی پوتی کتنی رونق لگاتی ہے آپ کے گھر میں. لیکن آپ لوگ تو بس دنیا کو راضی اور خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وکیل صاحب وسیم صاحب مسکرا دیے. چلو دیکھتے ہیں اس مسئلے کو بھی، ظاہر ہے مستقل حل تو نکالنا ہی ہوگا. شکریہ، مہربانی. وہ میز پر سے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے ہوئے جانے کو تیار ہوا تھا. ہے کیتھ لسن. وہ اسلامک سینٹر سے نکل کر عائشہ کو خدا حافظ کہتی تیز قدموں سے چل کر فٹ پاتھ پر آئی ہی تھی کہ جانی پہچانی تیز آواز نے اس کا وجود سنسنا دیا. اس نے قصدن اس پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے سر جھکا کر اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کی، لیکن مارک دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا. ناچار کیتھی کو رکنا پڑا. یہ کیا بےہودگی ہے، ہٹو میرے سامنے سے، اس نے سخت لہجے میں کہا. تم اسلامک سینٹر کیوں گئی تھی؟ مارک نے سختی سے پوچھا. وہ یقیناً اسے عائشہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا. اٹس نن آف یور بزنس. ہٹو سامنے سے. کیتھی بھڑکی. میرا نہیں، لیکن یہ تمہارے باپ اور بھائی کا مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے. خاصی دلچسپ لگے گی یہ بات ان کو. مارک خباثت سے اسے دھمکاتے ہوئے بولا. تم چاہو تو ہیون میں جا کر میرے باپ کے باپ کو بھی یہ بات بتا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیتی نے دانت پیس کر کہا اور سائیڈ سے ہو کر آگے نکل گئی. لیکن ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو ضرور ہی اس سے فرق پڑے گا کیت، تم کو معافی نہیں ملے گی. کیا تم اسلام سے متاثر ہو رہی ہو؟ وہ اسے پوری طرح سے ہراساں کرنا چاہتا تھا اور کیتی ہراساں تو نہیں، لیکن اس کی بات سے خائف ضرور ہو گئی. بکواس بند کرو اور جاؤ، جس کو جو بتانا ہے بتا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب جانتے ہیں تم مجھ سے کتنا بغض رکھتے ہو. کیتی نے حقارت سے کہا. وہ کمزوری دکھا کر مارک کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. اس کے انداز نے مارک کو نروس کر دیا. وہ شش و پنج میں مبتلا وہیں کھڑا تھا. کیتی موقع غنیمت جان کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی فوراً ہی ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گئی. مارک نے پرسوچ نظروں سے ٹیکسی کو دور جاتے دیکھا. اس کے دل میں یقیناً شک جڑ پکڑ چکا تھا. کالج سے نکلتے ہی وہ تیز قدموں سے دوسرے گیٹ کی طرف بڑھی، جہاں سے گلی میں نکل کر آگے روڈ پہ اس کی وین کھڑی ہوتی تھی. جب کسی نے بڑے بے ڈھنگے انداز میں اپنی بائک اس کے سامنے روکی. حریم نہ صرف ایک جھٹکے سے رکی بلکہ اس کے منہ سے چیخ بھی نکل گئی. ڈر گئی، میں ہوں پگلی. زلفی نے دانت نکوستے ہوئے ڈارک سن گلاسز ماتھے پر چڑھائے. یہ کیا بد تہذیبی ہے، بیچ سڑک پہ ایسے روکتے ہیں کسی کو؟ حریم کو سخت غصہ آیا. وہ بے ڈھب انداز میں ہنسا. کسی کو یا اپنی منگیتر کو؟ اس نے اپنے ہی لفظوں کا گویا مزہ لیا تھا. حریم غصے سے لال چہرہ لیے سائیڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو زلفی نے پیروں کے زور سے بائک دھکیل کر اس کے آگے کی. 1.5 گھنٹے سے تمہارے کالج کے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوں، تو صرف اس لیے کہ اپنی منگیتر کو کہیں گھمانے لے جا سکوں، اور تم یوں نخرے دکھا رہی ہو. ایک تو یہ فضول میں منگیتر کا راگ الاپنا بند کرو، دوسرے یہ کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. حریم سرتا پا چیخی اور بھینچے ہوئے لہجے میں اسے گھرکا. ارے واہ، بڑی جلدی بھول گئی سونے کی انگوٹھی پہنا کر منگیتر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، تو اب انسان فائدہ بھی نہ اٹھائے. بکواس بند کرو اور چپ چاپ بائک پہ بیٹھو. زلفی بھی تنک کر بولا تھا. حریم کا دل چاہا کہ سونے کا وہ چھلکا سا چھلا اتار کے زلفی کے منہ پہ دے مارے تاکہ وہ بھی دیکھ سکے کہ ایسے کون سے ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں اس میں. میری وین دوسرے گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے زلفی، تم خامخواہ مجھے دیر کروا رہے ہو. ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا. کرنے دو انتظار، آج تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی. پہلے سیر اور پھر گھر، وہ ہٹیلے انداز میں بولا. شٹ اپ. حریم برہمی سے اسے جھڑک کر آگے بڑھی تو زلفی نے غصے سے اس کا بازو کھینچا. نہ صرف وہ اپنی جھونک میں لہرا کر رہ گئی بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود فائل بھی زمین پہ جا پڑی. زلفی آس پاس موجود رش کی پرواہ کیے بنا بائک سے اتر آیا تھا. حریم کی رنگت سب کے بیچ بے عزتی کے خوف سے زرد پڑی. اوئے، کب سے دیکھ رہا ہوں میں، کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ ایک بار ریش لیکن تگڑے سے آدمی نے زلفی کا گریبان پکڑا اور غصے سے بولا. وہ بھی اپنی بہن بیٹی کو کالج سے پک کرنے آیا ہوگا. ایسے لوگ تو ان واقعات کے بارے میں اور بھی جذباتی ہوتے ہیں. حریم جلدی سے پیپر سمیٹ کر فائل میں لگانے لگی. اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. وہ ایک ہی پل میں یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی. کیوں، تمہاری کیا لگتی ہے جو تمہیں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ زلفی نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا لیکن غلط موقع پر. یہ اس کا محلہ نہیں تھا جہاں اس کی یہ زبان سن کر لوگ عزت بچا کر نکل لیتے تھے. یہاں تو فوراً ہی اسے کان کے نیچے ایک ہاتھ بجا. بکواس کرتا ہے، تیری تو کیا ہوا، لڑکی کو چھیڑا؟ مارو اسے. آس پاس بہنوں کو لینے آئے لڑکے گویا ثواب سمجھ کر اس کار خیر میں شامل ہوئے.
حریم مارے خوف اور دہشت کے سر جھکائے تیز قدموں سے گیٹ پار کر کے گلی میں نکل گئی۔ اب زلفی نے کس طرح ہاتھ پیر جوڑ کے اپنی جان بچائی یہ وہی جانتا تھا۔ تھپڑوں سے لال چہرہ، پھٹا ہونٹ لیے وہ بائک پہ نکل بھاگا۔ ہاں یہ کہاں سے اتنی چوٹیں لگوا کے آ گیا میرا بچہ؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ نصرت بیگم نے دیکھتے ہی کہا۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اماں، وہ سالی تمہاری بہو کو کالج سے اٹھانے گیا تھا، اس نے مار پڑوائی ہے اپنے ہوتے سوتوں سے۔ زلفی نے دانت کچکچائے اور صحن میں لگے بیسن پہ جھک کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ ہائے کیا بکواس کر رہا ہے؟ نصرت بیگم حیران ہوئی۔ کسے اٹھانے گیا تھا کالج سے؟ زلفی تولیے سے اپنا چہرہ تھپتھپا کر خشک کرتا ماں کی طرف آیا۔ وہی تمہارے بھائی کی بیٹی، تمہاری ہونے والی بہو، بڑی غیرت والی بن رہی تھی، مجال ہے جو بچایا ہو مجھے، الٹا بھاگ لی وہاں سے۔ نصرت بیگم منہ کھولے متحیر سی سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حریم کے کالج گئے تھے تم؟ ہاں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا اسے گھر چھوڑ دوں، یہ صلہ دیا اس نے میری نیکی کا۔ زلفی نے مظلوم بن کر اپنے لیرو لیر حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی یہ نیکی کرنے کی؟ الٹا مار کھا کے آ گیا۔ تمہاری بھتیجیاں نا اماں بہت چھوئی موئی بنتی ہیں، دوسروں کے ساتھ چاہے گل چھرے اڑاتی پھریں گی، زلفی کے ساتھ پھرتے اپنا دین ایمان پیارا ہو جاتا ہے ان کو۔ وہ تل ملا رہا تھا۔ آئے ہائے تو تم ہی صبر کر لو، دن ہی کتنے باقی ہیں شادی میں۔ ٹکور کے لیے استری گرم کرتی نصرت بیگم چڑ گئی۔ یہ ساری صورتحال جا کر ذرا بتاؤ ماموں ممانی کو، انہیں بھی تو پتہ چلے ان کی یہ بیٹی بھی کن ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ زلفی نے اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا تو نصرت بیگم بڑبڑاتے ہوئے کپڑا استری کرنے کے ساتھ زلفی کی چوٹوں پہ ٹکور کرنے لگی۔ تیرا بیڑا ہی تر جائے ہرمی۔ اماں نے حریم کی اڑی رنگت دیکھ کر استفسار کیا تو اس نے ساری بات کہہ سنائی۔ اماں نے کلیجہ تھام لیا۔ تو کیا کرتی؟ نکل جاتی اس کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے۔ حریم تپ گئی۔ یہ کب کہہ رہی ہوں میں، لیکن وہاں رک کر بات تو سنبھال سکتی تھی تم۔ اماں کو تو ہول اٹھنے لگے۔ خدا جانے زلفی کا کیا حال ہوا ہوگا، اب نند جانے کیسے اس معاملے کو اٹھائے گی۔ اماں وہ میرے کالج کے باہر آ کر مجھے زبردستی اپنی بائک پہ بٹھا رہا تھا، میں وہاں پڑھاتی ہوں، کتنی ہی اسٹوڈنٹس اور لوگ وہاں موجود تھے۔ زلفی کو خود شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ حریم کا خوف اب بے بسی سے غصے میں بدل چکا تھا۔ اپنے ابا کا سوچ حریم، وہ تو طوفان بچا دیں گے، ان کے بھتیجے کو لوگوں سے مار لگوائی ہے تو نے۔ اماں کی سوچ روایتی تھی، خاندان اور رشتہ داروں کی سوچ سے بندھی۔ اسے اس کی بد فطرتی نے مار لگوائی ہے اماں، اور کیا وہ ابا کی اجازت سے آیا تھا مجھے پک کرنے؟ حریم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، وہ کیوں دینے لگے اجازت؟ اماں ناراض ہوئیں۔ تو پھر میں کیوں چلی جاتی اس کے ساتھ؟ ساتھ جانے کا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن تم بات سنبھال بھی تو سکتی تھیں، کہہ دیتی کہ میرا کزن ہے۔ اماں وہ مجھے بازو سے کھینچ کر بائک پہ بٹھا رہا تھا زبردستی، مار اسے اپنے کرتوت کی وجہ سے پڑی ہے۔ اب میں سب کو کہتی کہ آپ لوگ براہ کرم مہربانی اپنا کام کریں، اسے زبردستی کرنے دیں میرے ساتھ کیونکہ یہ میرا کزن ہے۔ اس کی آنکھیں ضبط برداشت سے گلابی ہونے لگیں۔ اوفو، اماں دھیمی پڑیں۔ یہ کب کہا میں نے؟ لیکن اب بھی تو مسئلہ ہی بنا، جانے تمہارے ابا تک کیا رپورٹ پہنچے گی۔ پہنچنے دیں، آپ کو ساری بات بتا دی ہے میں نے، بتا دیجئے گا ان کو ان کے بھتیجے کے کرتوت۔ وہ ناراضگی سے کہتی واش روم میں گھس گئی۔ اماں پریشان سی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ابا شام کو گھر آئے تو دل ہی دل میں ان سے خفا۔ حریم پہلے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گھس چکی تھی۔ ابا کے کھانا کھا کر چائے پینے تک اماں لفظوں کے جوڑ توڑ کرتی بات شروع کرنے کا طریقہ سوچتی رہیں۔ اب کہہ تو جو اندر مچل رہا ہے، ابا نے خالی کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ چونکی، پھر ذرا ہمت بندھی، کپ تھام کر سائیڈ پہ ٹرے میں رکھا۔ زلفی آج حریم کے کالج پہنچ گیا تھا۔ اماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات شروع کی تو وہ چونکے، حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ وہ کیا کرنے گیا تھا؟ حریم کو کالج سے لینے چلا گیا، زبردستی۔ اماں نے اپنی طرف سے لہجہ عام ہی رکھا لیکن مصطفیٰ صاحب کے اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ حریم نے انکار کیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی موٹر سائیکل پہ بٹھانے لگا۔ پاس موجود لوگوں نے مار لگا دی اس کو۔ اماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوری بات بتا کر گویا سانس روک لی اور نظریں ان کے چہرے پر جما دیں جو سرخ پڑ گیا تھا۔ دو کوڑی کی عزت جو رہ گئی ہے ہماری، اب تو ہر کوئی اتنا ہی ہلکا لینے لگے گا نا۔ ان کی بات اماں کو کوڑے کی طرح لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم جیسے بھی ہیں اپنے گھر پہ ہیں، زلفی کو سمجھائیں، ہماری بچیاں ایسی نہیں۔ وہ روانی میں کہہ گئیں، پھر زبان دانتوں تلے داب کر چور نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ پھیکے پڑ گئے۔ کاش
دعوے سے اب یہ جملہ کہہ سکتا۔ کمرے کے باہر کھڑی حریم کا دل چاہا محبت کرنے والے باپ کی اس بے قدری پہ اور اس بے اعتباری پر دہاڑے مار کر رو دے۔ بس کر دو مائرہ، اب اس سوگ سے نکل آؤ، عباد سے آگے بھی دنیا ہے۔ وہ تو اپنی دنیا میں خوش ہے اور تم اس کی یاد میں جوگن بنی ہوئی ہو۔ اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کی مائرہ نامی ایک کزن بھی ہے۔ رابعہ بیگم نے جی چاہ کر بیٹی کو سمجھایا۔ ٹھیک تو ہوں، اب بھنگڑے ڈالنے سے تو رہی۔ مائرہ نے ناگواری سے ماں کو دیکھا تو وہ دھیمی پڑی۔ زندگی کسی کے جانے سے تھم نہیں جاتی ماہی، آگے بڑھنے کے 1000 راستے ہیں۔ ایک بند ہوا تو کیا، دوسرا تلاش کر لو۔ یہاں تو راستہ سامنے ہی ہے، تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ان کا لہجہ آخر میں معنی خیز ہو گیا تو مائرہ چونکی۔ کون سا راستہ؟ اسی لیے کہتی ہوں کہ اب ذرا حواس کی دنیا میں لوٹ آؤ، دنیا سے اپنا حصہ وصولنے کا ڈھنگ سیکھو۔ تمہاری پھپھو نے دبے لفظوں میں تمہارے اور زیاد کے رشتے کی بات کی ہے۔ واٹ؟ مائرہ کو جھٹکا لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے ان کا، وہ ناراضی سے بولی۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے پاگل لڑکی، اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچو۔ نزہت کے گھر سے زیادہ تم خواہاں خوش اور سکھی رہو گی۔ جان چھڑکتی ہے تم پہ، نہ ساس نند والی کھچ کھچ اور نہ بڑی فیملی کا جھنجٹ۔ عباد نہ صحیح زیاد صحیح، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ بلکہ زیاد کی تربیت تو اس کی دادی نے بہت اچھی کی ہے، تم سے دوستی بھی ہے اس کی خاصی۔ تو کیا اب اس دوستی کو بھی خراب کر دوں؟ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں عباد میں انوالو تھی۔ مائرہ کا موڈ بگڑا۔ تو تم کون سا زبردستی اس کے سر چڑھ رہی ہو بیٹا؟ اس کی ماں خود رشتہ مانگ رہی ہے تمہارا۔ اب ظاہر ہے پہلے بیٹے سے ہی پوچھا ہوگا نزہت نے۔ رابعہ بیگم مطمئن تھی کہ مائرہ کا رد عمل سخت نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا ماما، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، وہ الجھی۔ تو اب سوچ لو، اسی لیے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم اپنی سوچ کا انداز بدلو۔ وہ مسکرائیں۔ یہاں زندگی بدل گئی ہے، آپ سوچ بدلنے کی بات کرتی ہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ اب تو عباد کی بیٹی بھی سال کی ہونے کو تھی شاید۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم بھی اب اپنی زندگی کو بدلو۔ جو اپنی زندگیوں میں مگن ہے، تم کیوں ان کو بتا رہی ہو کہ تم ان کے پیچھے ابھی تک اپنی زندگی برباد کیے ہوئے ہو؟ رابعہ بیگم بڑی مہارت سے چوٹ لگا کر اس کی ذہنی کیفیت بدلنا چاہ رہی تھی، اور شاید اس میں تھوڑی کامیاب بھی رہیں۔ بھاڑ میں جائیں سب، میں کسی کے لیے بھی زندگی برباد نہیں کر رہی۔ وہ حسب توقع بھڑک اٹھی۔ ہاں تو بس پھر ٹھیک ہے، زیاد کے لیے حامی بھر لو۔ عباد کو بھی تو پتہ چلے کہ اس گھر میں بہو کے طور پہ اصل اہمیت کس کو ملنی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس کی سوچ کو نئے ٹریک پر ڈالا تو وہ چپ چاپ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ سوچ کے ساکت پانی میں ہلچل سی لازمی مچی تھی۔ زیاد کو اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ گنگ رہ گیا۔ بس اب تم عباد کی طرح انکار مت کرنا، میری عزت رکھ لینا۔ رابعہ بھابھی سے بات کر آئی ہوں میں۔ ان کے انداز سے نیم رضامندی جھلک رہی تھی۔ نزہت بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ مجھ سے پوچھے بغیر آپ ممانی جان سے کیسے بات کر آئیں؟ یا اللہ، وہ بد حواس ہوا۔ لو، اب تم سے بھی پوچھنا پڑے گا مجھے۔ اس خبیث نے تو چلو کوئی رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے رسی توڑا کے بھاگ گیا۔ تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مائرہ دوست ہے تمہاری۔ فار گاڈ سیک مما، مائرہ کو میں نے ہمیشہ عباد کے ساتھ سوچا ہے، یا پھر اچھی دوست کے طور پہ۔ آپ ہمارے رشتے کو گنجلک مت بنائیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ اچھی دوست اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تم نے حالت دیکھی ہے مائرہ کی؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں تو اب اسے خوشیاں بھی ہم ہی لوٹائیں گے۔ نزہت بیگم تو کسی بھی طریقے سے بس مائرہ کی مسکراہٹ اور بھائی بھاوج کا رشتہ واپس چاہتی تھی۔ زیاد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کے دل کے آسمان پہ تو ایک ہی چہرہ جگمگا رہا تھا، کیتھرین کا چہرہ۔ اس نے بے چینی سے ماں کو دیکھا۔ آپ اس سلسلے کو نیا رخ مت دیں ماں، مائرہ آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے، میں نے بھی سمجھایا ہے اسے۔ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اسے ٹھیک ہو کر اپنی پسند کا فیصلہ کرنے دیں، نہ کہ پہلے کی طرح پھر سے اس پر اپنا فیصلہ تھوپیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روکھا ہو گیا تھا۔ نزہت بیگم ناراضگی سے بولی، نہ اس پہ پہلے ہم نے فیصلہ تھوپا تھا، نہ اب اسے مجبور کریں گے۔ میں نے تو بس پروپوزل دیا ہے تمہارا بھابھی کو، اب وہ ظاہر ہے کہ مائرہ کی رضامندی کے بعد ہی ہاں کریں گی نا۔ یا اللہ، زیاد چکرا کر رہ گیا۔ کیا آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ میں مائرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا مما، میں نے اسے کبھی اس روپ میں سوچا ہی نہیں۔ تو اب سوچ لو، بہت وقت پڑا ہے تمہارے پاس۔ بس اب میرا مان مت توڑنا زیاد۔ عباد نے تو میری ساری خوشیاں، سارے پلان تباہ کر دیے۔ سوچا تھا اللہ نے بیٹی نہیں دی تو بیٹیوں جیسی بہو گھر لے آؤں۔
باہر سے آئی کا کیا اعتبار، کل کو کیا سلوک کرے، یہاں اپنے ہی بیٹے نے اعتبار توڑ دیا۔ نصرت بیگم نے ٹیشو سے نم آنکھیں پونچھی، زیاد کے الفاظ گم ہونے لگے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کیتھی کے اسلام قبول کرتے ہی وہ نصرت سے اس کا ذکر کر دے گا۔ عباد کی وجہ سے جو بے اعتباری نصرت کے دل میں بیٹھ چکی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نصرت بیگم سے اپنی اور کیتھی کی انوالومنٹ کو چھپانا پڑا۔ لیکن اب حالات ایک دم سے ایسا پلٹا کھا گئے کہ وہ خود چکرا کر رہ گیا۔ عباد کو پتہ چلا تو پہلے تو وہ خوب ہی ہنسا۔ ہنسو مت، یہ سارا میس تمہارا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ زیاد اچھا خاصا تپا تھا۔ چائے، نرمین نے ٹرے رکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکا۔ تھینکس، اس کے انداز میں ناراضی تو تھی ہی، لیکن وہ نرمی بھی تھی جو نرمین کو ذہنی طور پر عباد کی بیوی قبول کرنے پر اس کے انداز میں کچھ دنوں سے اتر آئی تھی۔ میں بات کروں گا مما سے، کیتھی کے بارے میں بتاؤں گا تو فوراً ہی مائرہ کا خیال چھوڑ دیں گی۔ وہ مائرہ کے لیے اس بار رسک نہیں لیں گی۔ شٹ اپ برو، وہ تپا، یہ سب اتنا آسان ہوتا تو میں بھی کر لیتا۔ ان کے تو پہلے آنسو ہی خشک نہیں ہوئے، دوسرا اپنی اولاد پہ موجود مان، میں بھی توڑ دوں کیا؟ تو پھر چپ چاپ گھوڑی چڑھ جاؤ، عباد نے طنز کیا۔ میں کیتھی کا نام درمیان میں لائے بغیر اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ میں کسی بھی طور مما کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ یا تو تم ماں کا دل رکھ لو یا محبوبہ کا، اس دنیا میں یہ دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے آزمایا ہوا ہے۔ عباد نے چائے کا کپ اٹھا کر زیاد کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے چھیڑا تو کپ تھامتے وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ زلفی کو سمجھاؤ نصرت، حریم کالج کی ٹیچر ہے، عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے وہاں۔ حریم اور طوبہ کی غیر موجودگی میں نصرت بیگم حریم کی شکایت لے کر آئیں تو چائے پانی اماں نے ہی پوچھا۔ حد ہی کر دی ویسے حریم نے، ارے اگر بچہ چلا ہی گیا تھا شوق میں اسے لینے تو آ جاتی اس کے ساتھ، حرج ہی کیا تھا، منگیتر ہے کوئی غیر تو نہیں۔ وہ ناراض تھیں، اماں اندر ہی اندر ان کی بات پہ کڑھیں۔ حریم اس کالج میں پڑھاتی ہے، اچھے برے کی خبریں فوراً پھیلتی ہیں۔ زلفی کو منع کرو ایسی حرکت سے جو اس کی بدنامی کا باعث بنے۔ اپنی طرف سے اماں نے بہت نرمی اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا، لیکن نصرت پھپھو یوں تپی کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ اے لو، یہ اچھی کہی، اچھی خاصی مار پڑوا دی اسے لوگوں سے۔ ارے اتنا ہی ڈر تھا بدنامی کا تو چپ چاپ بیٹھ کے آ جاتی زلفی کے ساتھ۔ تم خود ہی سوچے، جب سارے لوگوں کے بیچ وہ حریم کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرے گا تو لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے ایسے معاملے میں۔ زبردستی بھی حریم کی ڈھٹائی کی وجہ سے کرنی پڑی۔ اب اس میں مذائقہ ہی کیا تھا بھابی؟ تانا نہیں دے رہی، لیکن بنا کسی رشتے کے نرمین بھی تو اڑتی پھرتی تھی اس لپاڑے کے ساتھ۔ زلفی تو پھر حریم کا کزن اور منگیتر ہے۔ نصرت بیگم نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے سارا حساب پورا کر لیا، تانا نہ دیتے ہوئے بھی تیر چلا ہی دیا۔ اماں کا رنگ بدلا۔ وہ نرمین تھی، یہ میری حریم ہے۔ ایک ماں کے سب بچوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی نصرت۔ حریم میرے گھر تمہاری امانت ہے تو تمہارے ہی گھر بہو بن کے اترے گی۔ زلفی کو ان حرکتوں سے منع کر دو بس۔ نرمین والے واقعہ کے بعد تمہارے بھائی صاحب نے بچیوں پہ کافی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس سے کہنا آئندہ اگر حریم کو کالج سے لینا ہو تو اپنے ماموں سے اجازت لے لے، پھر حریم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں نے رسان سے کہتے بڑی خوبصورتی سے سارا ملبہ انہی پر گرایا تو نصرت بیگم منہ بنا کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جس بات کی اماں اجازت دے رہی تھی وہ ناممکنات میں سے تھی۔ مصطفیٰ صاحب ایسی فرمائش پہ بھانجے کو یقیناً جوتے مارتے۔ وہ اس کی کال پہ ریسٹورانٹ آ تو گئی تھی، لیکن ابھی وہ پہنچا نہیں تھا تو مائرہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے واپس چلی جائے۔ بھلا وہ کیوں اس کی ایک کال اور ذرا سے اصرار پہ اس سے ملنے کو راضی ہو گئی تھی؟ وہ اندر ہی اندر خود سے بھی خفا تھی۔ عباد ذرا دیر میں ہی پہنچ گیا۔ وہ بے خود سی اسے اپنی ٹیبل کی طرف آتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ پہلے سے بے حد کھلا اور نکھرا ہوا سا تھا، جیسے کوئی غم اسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ ہیلو، سوری بھائی، لیٹ ہو گیا، کچھ کسٹمرز ڈیل کرنے پڑ گئے تھے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتا اس کے سامنے والی کرسی پہ براجمان ہو گیا۔ کیسی ہو؟ کافی طویل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری۔ وہ جیسے پچھلی ساری باتیں بھلا چکا تھا۔ مائرہ ڈبل مائنڈڈ ہونے لگی۔ اب اسے ناراضگی جتاتی یا وہ کام پوچھتی جس کے لیے عباد نے اسے یہاں بلایا تھا۔ یہ عرصہ مزید طویل بھی ہو سکتا تھا، لیکن مما کا خیال تھا چونکہ اب اس گھر سے میرا ایک نیا رشتہ جڑنے جا رہا ہے تو مجھے ہونے والے جیٹھ جی کی بات سننے ضرور جانا چاہیے۔ وہ بڑے دل جلانے والے لہجے میں بولی تھی۔ عباد اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ واو، جسٹ امیزنگ، تم نے تو اس عرصے میں کافی امپروومنٹ دکھائی ہے۔ شٹ اپ، مائرہ سلگی۔
اچھا بس لڑنے کی نہیں، میں نے اتنے عرصے بعد تمہیں اس کام کے لیے نہیں بلایا۔ کیا آرڈر کروں؟ وہ اپنی مسکراہٹ کو گویا سیز فائر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ٹیبل پر سے مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کھانا میرے گھر بھی بنتا ہے الحمدللہ، تم وہ بات بتاؤ جس کے لیے مجھے کال کی تھی، وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ اس کے اٹل انداز کو دیکھتے ہوئے عباد نے مینیو واپس ٹیبل پر ڈال دیا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے مائرہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم زیاد کے پروپوزل سے انکار کر دو۔ 440 وولٹ کا کرنٹ بھی کیا جھٹکا لگاتا ہوگا، جو جھٹکا عباد کی اس بات سے مائرہ کو لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بلکہ اس سارے معاملے سے تعلق ہی کیا ہے تمہارا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ میرا تعلق کیوں نہیں؟ میرا بھائی ملوث ہے اس معاملے میں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ مائرہ چونکی۔ تمہیں زیاد نے کہا ہے یہ بات کرنے کو؟ نہیں، عباد نے سچائی سے بتا دیا۔ تو پھر؟ مائرہ نے اندر ابلتے تلملاہٹ کے طوفان کو دباتے ہوئے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تو پھر یہ کہ تمہارا اس کا کوئی میچ نہیں، تم اس کے ساتھ زندگی میں سروائیو نہیں کر سکتی، تم اور نیچر کی بندی ہو، وہ آرام سے کہہ رہا تھا۔ اتنا جانتے ہو مجھے؟ وہ چٹکی۔ اتنا ہی احساس ہو رہا ہے میرے سروائیول کا، تو تم نے کیوں چھوڑا مجھے؟ اور اب جب میں زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ چکی ہوں تو پھر سے میری راہ کھوٹی کرنے آ گئے ہو، ہمدرد بن کے۔ وہ غصے سے لال ہو گئی۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تو میری شکر گزار ہوگی مائرہ۔ مما کے کہنے پہ تم سے جبرن شادی کر کے بھی میں نرمین کے ساتھ سائیڈ افیئر رکھتا تو یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوتا، جو کہ میں اپنی پیاری سی کزن اور اچھی دوست ہونے کے ناطے تمہیں دینا نہیں چاہتا تھا، عباد نے اسے سمجھایا۔ بہت خوب، مائرہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اب تمہیں کیا تکلیف ہے اس ہونے والے رشتے سے؟ مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھلا؟ الحمدللہ ہیپی لائف گزار رہا ہوں اپنی فرسٹ لیڈی اور لٹل پرنسس کے ساتھ، وہ بے حد طمانیت سے کہتا مائرہ کے دل کو دکھا گیا۔ تو وہ خود انکار کر دے اگر اسے اتنا ہی اعتراض ہے اس رشتے پر، تو وہ کون سا دودھ پیتا بچہ ہے؟ مائرہ تل ملائی۔ وہ نہیں کرے گا، مما کا تمہاری طرف رجحان اور محبت تم جانتی ہی ہو، میں نہیں چاہتا ایک انچاہے رشتے میں بندھ کر تمہاری زندگی خراب ہو۔ عباد نے صاف کوئی سے کہا تو مائرہ چپ رہ گئی۔ در حقیقت اسے تکلیف ہوئی تھی۔ عباد کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ زیاد اس رشتے پر نزہت بیگم کے کہنے مجبور کرنے پر راضی ہوا ہے۔ کہ تم لوگوں کے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں خود ہی حل کرنا ہوگا، میرے کندھے پہ رکھ کر بندوق مت چلاؤ، وہ رکھائی سے بولی۔ اپنی زندگی خراب مت کرو مائرہ، زندگی صرف پھپھو کا گھر ہی نہیں ہے۔ عباد نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی تو وہ کرسی پیچھے دھکیلتی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ٹو ہیل ود دس، یہ سب فرمان جا کر اپنے گھر والوں کو سناؤ، میں اپنا پروپوزل لے کر کسی کے گھر نہیں گئی۔ وہ ماربل کے فرش پر ٹھک ٹھک جوتا بجاتی چلی گئی۔ عباد گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ زیاد وسیم، تمہاری محبت تو پڑ گئی خطرے میں، بڑبڑاتے ہوئے اس نے خود کلامی کی اور پاس آتے ویٹر کو اپنے لیے فریش جوس کا آرڈر دے کر وہ اس معاملے کا حل سوچنے لگا۔ وہ میرب کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لایا تھا، وہ بھی جن کے ساتھ وہ کھیل سکتی اور وہ بھی جن کے ساتھ کھیلنے کے لیے ابھی اسے 2-3 سال کا ہونا تھا۔ مان گئے بھئی، ہمارے بعد میرو کو 2 اور لوگ بھی بے تحاشا چاہنے والے ہیں، عباد خوش دلی سے کہتا نرمین کے پاس صوفے میں دھنسا جو مسکراتے ہوئے زیاد کو میرب کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ رہی تھی۔ 2 کیوں؟ ماما ڈیڈ ابھی کچھ خفا ہیں، ان کی تو جان بن جائے گی ہماری چھوٹی سی پرنسس، زیاد نے تصحیح کی۔ چلو فی الحال تو 2 ہی ہیں نا، ایک میرو کے چاچو اور دوسری اس کی خالہ۔ عباد ہنسا، حریم بھی پاگل ہے اس کے پیچھے۔ زیاد سر جھٹک کر میرب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی ہم سے زیادہ اپنی پرنسس سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ وہ میرب کو اٹھا کر ہوا میں اچھال رہا تھا اور لاؤنج میں میرب کی ننھی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ وہ کھلے دروازے پہ دستک دیے بنا اندر آئی تو میرب کو اس طرح ہوا میں اڑتے دیکھ کر اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ ہاتھ میں موجود فائل شانے سے لٹکتا بیگ سب زمین بوس ہوا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس کریں، گر جائے گی وہ بے اختیار ہی چیخ اٹھی تھی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ زیاد نے میرب کو شانے سے لگا لیا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ نرمین فوراً حریم کے پاس پہنچی۔ ارے ہوری کیسی ہو؟ کھیل رہی ہے میرب اپنے چاچو کے ساتھ، دیکھو نا کیسے خوش ہو رہی ہے۔ نرمین ہنسی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کھلا رہے ہیں یا اڑا رہے ہیں بچی کو؟ وہ نرمین پہ الٹ پڑی، اس کے ہاتھ پاؤں ابھی تک سنسنا رہے تھے۔
عباد کا بے اختیار کہا نکلا۔ وہ صورتحال کو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا۔ مائنڈ یو میڈم ایکس وائی زیڈ، ہم جیسے چاہیں کھیلیں، آپ سے مطلب؟ بھتیجی ہے ہماری، زیاد نے لفظ چبائے۔ بچے کے ساتھ کھیلنے اور اسے پتنگ کی طرح اڑانے میں فرق ہوتا ہے مسٹر، اور مطلب کیوں نہیں، بھانجی ہے میری۔ حریم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو نرمین اسے کھینچ کر بیڈ روم میں لے گئی۔ عباد صوفے کے کشن پہ اوندھا لیٹا ہنس رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یار، زیاد جیسے جھرجھری لے کر ہوش میں آیا اور ناگواری سے بولا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ میں ابھی یہی کہہ رہا تھا نا کہ میرو کی خالہ اور چاچو کو بہت محبت ہے میرو سے۔ عباد ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ زیاد نے خفگی سے سر جھٹکا اور میرب کو لے کر بالکنی میں نکل گیا۔ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے ہرمی، وہ کھیل رہا تھا، دیکھا نہیں کیسے کلکاریاں مار رہی تھی میرب۔ نرمین نے اسے ٹھنڈا کیا۔ خدا کے لیے یار، وہ بچی ہے، اسے کیا پتا غلط صحیح کا۔ میرا تو دل ابھی تک قابو میں نہیں آیا، پنکھے کے پاس تک گئی تھی وہ، ڈفر۔ اس کی یہ بات سن کر نرمین کو ہنسی آ گئی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر زیاد کی اس حرکت پر کڑتی رہی۔ تم سناؤ، گھر میں اماں ابا توبہ سب کیسے ہیں؟ نرمین نے اس کا دھیان بٹایا تھا۔ ماما نے مارا ہے، میرب نے منہ بسورتے سسکتے ہوئے کہا تو وہ بھگ سے اڑی۔ اگلے ہی پل اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ کس نے مارا ہے میرو کو؟ دادو جان نے؟ اس نے آہستہ آواز میں میرب سے پوچھا تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شاید اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا جو حریم کی زندگی میں ہلچل مچا رہا تھا۔ نہیں، میرب نے چھوٹی چھوٹی پونیوں والا سر معصومیت سے نفی میں ہلایا۔ مما نے۔ مما تو میں ہوں میرو کی، میں نے تو میرو کو نہیں مارا۔ حریم کو جھٹکا لگا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ میرب سے سوال کیا۔ میرو کی مما کون ہے؟ میرب نے اپنی چھوٹی سی انگلی حریم کے سینے پہ رکھی۔ میں میرو کو مارتی ہوں؟ حریم نے بہت پیار اور دلار سے پوچھا۔ میرب نے بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو کون مارتا ہے میرب کو؟ حریم نے پریشان ہو کر پھر پوچھا۔ مما۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ حریم نے بے اختیار میرب کو سینے سے لگا لیا۔ کیا اللہ جانے کون سکھا رہا ہے اس معصوم کو یہ سب۔ وہ دنگ تھی۔ رات کھانے سے فراغت کے بعد وہ میرب کو لے کر اس کے پاس آئی تو لیپ ٹاپ بیگ کھولتا وہ ٹھٹک گیا۔ کوئی کام ہے کیا؟ کیا ہم تھوڑی سی لانگ ڈرائیو پہ جا سکتے ہیں؟ حریم جھجکتے ہوئے اٹک کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ تھوڑی سی لانگ ڈرائیو اچھی ٹرم ہے، مطلب شارٹ ڈرائیو پہ جانا ہے۔ وہ اب مزاح کے طور پر پوچھ رہا تھا۔ یہی سمجھ لو، حریم نے نظر چرائی۔ چلو ٹھیک ہے، ریڈی ہو تم؟ کہتے ہوئے حریم پہ سرتا پا نظر ڈالی۔ سفید اور سیاہ پرنٹ کے لباس میں سادہ سا چہرہ اور گھنی پلکوں والی آنکھیں، جو زیادہ تر تو اس نے خفا ہی دیکھی تھی۔ شانوں سے نیچے آتے بالوں کو پونی چڑھا کر کھلا چھوڑے وہ اسے کسی کی یاد دلا گئی تو خود سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، گاڑی ہی میں تو بیٹھے رہنا ہے، حریم نے سستی سے کہا۔ اوکے، تم میرب کو لے کر چلو، میں مما کو انفارم کر کے آتا ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر اندر کی کثافت کو کم کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حریم سر ہلاتی میرب کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں آیا تو وسیم صاحب سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جبکہ نصرت بیگم ابھی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ وہ متفکر ہوئی۔ جی خیریت ہی ہے، حریم اور میرب کو لانگ ڈرائیو پہ لے کر جا رہا ہوں، سوچا آپ کو انفارم کرتا جاؤں۔ وہ مسکرایا تو جہاں بیٹے کی اچھی سوچ نے ان کا دل خوش کیا، وہیں حریم کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے تذکرے نے پہلو بدلنے پر بھی مجبور کر دیا۔ وہ بھڑکیں، واہ یہ اچھی رہی، وہ میرب پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے اور تم اسے عیاشیاں کروا رہے ہو۔ نصرت، وسیم صاحب نے تنبیہی انداز میں انہیں پکارا تو وہ جھنجھلائیں۔ کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ رہا میرو پر، بچوں کو بعض اوقات سختی سے بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ حریم کو وارن کر دیا ہے نا، اب انجوائے کرنے دو انہیں لائف کو۔ انہوں نے تادیبی انداز میں بیوی کو سمجھایا تو وہ تل ملاتے ہوئے کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ جاؤ، جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ وسیم صاحب نے بیٹے کو اشارہ کیا تو وہ شانے جھٹکتا واپس پلٹ گیا۔ ایک تو آپ کا ہر بات میں بولنا ضروری ہوتا ہے، اچھا بھلا وہ میری بات سمجھ رہا تھا، آپ نے بیچ میں لقمہ دے کر سارا ماحول ہی بدل دیا۔ نصرت بیگم شوہر سے الجھنے لگیں۔ اسے اب اس کی زندگی جینے دو نصرت، زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے تو اسے لوٹنے دو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ میں اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے اس کی بہن یاد آتی ہے جس نے میرا گھر برباد کر دیا، میری خوشیاں، میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا، اور اب اسی کی بہن میرے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے۔ ان کی آواز رند گئی۔
بہت نصیحت حاصل ہو گئی نصرت بیگم، اب بچوں کو ان کی پسند کی زندگی گزارنے دو۔ وہ بھی دکھ سے بوجھل لہجے میں بولے تو ان کی بات سمجھتے ہوئے نصرت بیگم تکیے میں منہ چھپا کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ کہاں چلنا ہے؟ مین روڈ پہ گاڑی لاتے ہی اس نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑنے کے لیے حریم سے پوچھا، جو گود میں بیٹھی میرب کے گرد بازو لپیٹے چپ چاپ ونڈ اسکرین کے پار مناظر دیکھ رہی تھی۔ بس یوں ہی سیدھی سڑک پہ، حریم چونکی پھر پھیکے سے لہجے میں بولی۔ میرب کو تو ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ وہ میرب کو چپ چاپ اس کی گود میں لیٹے دیکھ کر بات برائے بات بولا، لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ چند منٹ گاڑی اور خاموشی کا یہ سفر مزید جاری رہا۔ کیا بات ہے؟ کوئی ٹینشن ہے؟ ہاں، وہ کسی خیال سے چونکی۔ کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر سکتی ہو، وہ دوستانہ انداز میں بولا تو حریم بولنے کے لیے الفاظ جمع کرنے لگی۔ نہیں۔ کچھ دیر بعد گہری سانس کھینچتے اپنے اندر کی کثافت کم کرتے ہوئے وہ بوجھل انداز میں بولی تو اس نے لمحہ بھر کو چہرہ موڑ کر حریم کو دیکھا اور پھر دوبارہ سامنے متوجہ ہو گیا۔ اعتبار کیا کرتے ہیں مسز، رشتے بنا اعتبار کے نہیں پنپتے۔ اس کے لہجے میں لطیف سا طنز تھا۔ زبردستی کے رشتے بھی، حریم نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ زبردستی کے رشتوں میں بھی اگر بین السطور خلوص موجود ہو تو میرا جواب ہے کہ ہاں، زبردستی کے رشتوں کو بھی آگے بڑھانے کے لیے باہمی اعتبار مجبوری ہے۔ وہ بہت پرسکون تھا، ٹھہرے ہوئے پانی کی سطح کی مانند۔ حریم کو اس کے سکون نے بے چین کیا۔ میں نے بھی تم سے محبت کی شادی نہیں کی، مگر کمپرومائز کا دامن تھام رکھا ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہارا ایڈونچر تو اس شادی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن کبھی تم نے میرے بارے میں سوچا ہے؟ کتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے۔ ماں باپ سے جدائی ایک طرف رہی، یہاں تو سسرال کی نفرتیں بھی لامحدود ہیں۔ روز ایک تازہ واردات اور مجرم صرف میں۔ حریم کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ اگر تم میرو والے واقعہ کے بارے میں بات کر رہی ہو تو ایک بات ذہن نشین کر لو حریم، بس ایک میرب کے معاملے میں تمہاری کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ باقی تم اس گھر میں اپنی خوشی سے جیسے جی چاہے رہ سکتی ہو، لیکن میرے والدین کی ریسپیکٹ کر کے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور میری گواہی کون بنے گا؟ رشتہ ہی کون سا ہے تمہارے میرے بیچ اعتبار کا؟ وہ تلخ ہوئی۔ رشتے بنانے سے بنتے ہیں ڈیئر وائف، میرے نکاح میں ہو، رشتہ تو بنا بنایا ہے، تم خود ہی اپنی مرضی سے مجھ سے دور ہو۔ وہ شانے اچکا کر آرام سے بولا تو اس کی بات سمجھ کر حریم کے سارے جسم کا خون گویا چہرے پہ سمٹ آیا۔ وہ بات کو کسی اور ہی رخ پہ لے گیا تھا۔ میں باہمی اعتبار کی بات کر رہی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ میاں بیوی کا باہمی رشتہ ہی نہ ہو تو باہمی اعتبار کی باتیں تمہیں کچھ عجیب نہیں لگتی؟ اس کی گھبراہٹ نوٹ کر کے وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی کے رشتے گلے کا توق ہوتے ہیں مسٹر، ان میں باہم ہونے کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ حریم کے اس قدر سلگتے جواب پہ اس کا ہلکا سا کہکہا بے اختیار تھا۔ باہم ہونے کے لیے صرف باہمی رضامندی کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور بس۔ وہ یقیناً اسے چھیڑ رہا تھا۔ حریم آزردہ ہونے لگی۔ کاش یہ بات تم اس زبردستی کی شادی سے پہلے سوچ لیتے۔ پھر وہی بے وقوفانہ بات، وہ اسے ٹوک گیا۔ جو ہو چکا اس پہ ماتم کیے جانے سے وہ بدل نہیں جاتا۔ آگے کے لائحہ عمل طے کیے جاتے ہیں، یا سرنڈر کیا جاتا ہے، یا مقابل سے بدلے لیے جاتے ہیں۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا۔ ہاں، وہ آزردگی سے ہنسی۔ بدلہ؟ بدلہ تو وہ لے جس کے پاس واپس لوٹنے کی راہ کھلی ہو۔ بدلہ لے اور واپس لوٹ جائے۔ بدلہ لینے کے بعد معاف بھی کیا جا سکتا ہے، وہ برجستہ بولا۔ کچھ جرم ناقابل معافی ہوا کرتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ اس کی بات سمجھ کر سلک کر بولی تھی، اور میں اس ڈرائیو پہ تمہارے ساتھ باہمی تعلقات ڈسکس کرنے نہیں آئی۔ مجھے میرب کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں۔ کیا تحفظات ہیں تمہارے؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے میرب کو کوئی میرے خلاف کر رہا ہے۔ شٹ اپ، ہلکے پھلکے انداز میں ٹوکتے ہوئے اس نے حریم کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اتنی سی بچی کسی کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر وقت تو تمہاری گود میں جانے کی ضد کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر روتے ہوئے مجھ پہ مارنے کا الزام کیوں لگاتی ہے؟ حریم بے بسی سے بولی۔ تو مت مارا کرو، زبان سے پیار کے ساتھ سمجھایا کرو، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تو حریم جو اس کے آرام سے بات سننے اور سمجھنے پر مطمئن ہو رہی تھی بھگ سے اڑی۔ تمہارا خیال ابھی بھی وہی ہے کہ میں اسے مارتی رہتی ہوں؟ میرب کہتی ہے۔ حریم کے صدماتی انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جتا کر بولا۔
تو وہ چپ چاپ سی ونڈ اسکرین کے پار گزرتے مناظر کو گھورنے لگی. پھر خشک لہجے میں بولی، واپس چلو، ہو گئی لانگ ڈرائیو، اتنی ہی کافی ہے. تم اپنا اعتبار بحال کر سکتی ہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ شاید اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا. گاڑی واپس موڑ لو پلیز، میں تمہارا وائز نہیں سننا چاہتی. بہت ہو گیا. وہ دفتن اکتا گئی. اس نے خاموشی سے گاڑی واپس موڑ لی. واپسی پہ گاڑی میں پہلے سے زیادہ خاموشی تھی. مصطفیٰ صاحب چپ چاپ کمرے میں لیٹے تھے. اماں کاموں سے فراغت پا کر آئیں تو بیڈ پہ ان کے پائیتی بیٹھ کر نرم ہاتھوں سے پاؤں دبانے لگیں. کئی لمحے خاموشی سے سرکے. آپ سے ایک بات کہنی تھی. کہو. وہ نیند کے جھونکوں کی زد میں تھے. گزرتے وقت کے ساتھ گزری باتوں کو بھولنے کی کوشش کرنا ہی دانش مندی ہوتی ہے مصطفیٰ صاحب. اماں نے بڑے ہی دلگیر لہجے میں بات شروع کی. ان کی آنکھیں فوراً کھلیں. عام طور پر وہ انہیں بچیوں میں سے کسی کے نام کے ساتھ مخاطب کیا کرتی تھی. پہلے نروین کے ابا، پھر حریم کے. پھر حالات ایسے رہے کہ انہیں طوبہ کے ابا کہلوانے کا موقع ہی نہ ملا اور نہ اس لقب کا شوق رہا. ان کا نام تو اماں کبھی ناراض ہوتی تو تب لیا کرتی تھی. سیدھی اور صاف بات کرو. مانا کہ نرمین دھوکہ دے گئی، لیکن حریم کو تو آپ نے خود اس گھر سے رخصت کیا ہے. اس کے لیے میکے کے دروازے بند مت کریں. میں نے اس کی آنکھوں میں بڑی بے بسی اور بے چارگی دیکھی ہے. اماں نے بات کے اختتام پہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. واہ، یعنی شوہر کی عزت کا جنازہ اٹھتا تمہیں دکھائی نہیں دیا اور من پسند شادی کرنے والی بیٹی کی آنکھوں سے جھلکتا دکھ دکھائی دے گیا. واہ. ان کے الفاظ سے چھلکتی آرزردگی بتا رہی تھی کہ اماں کے الفاظ نے ان کے دل پہ گہری ضرب لگائی ہے، ورنہ تو وہ اس موضوع پر ایک لفظ بولنے نہیں دیتے تھے. سب دکھائی دیا ہے مصطفیٰ صاحب، آپ کے ساتھ جھیلا بھی ہے کھڑے ہو کر. لیکن یقین کریں، یہ ایک ماں کے دل کی گواہی ہے. خرمی کا معاملہ مینو سے بالکل الگ لگتا ہے مجھے. بتی بجھا دو اور جو دل چاہتا ہے کرو، مجھے مرا ہوا سمجھ لو بس. وہ ہارے ہوئے سے انداز میں کہتے لیٹ گئے تو اماں نے بے اختیار روتے ہوئے ان کے پیر تھام لیے. ایسا مت کہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے. میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ حریم اور طبیعت کی ہے. اب سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر یہ رشتہ اس کی مرضی سے آیا ہوتا تو وہ بار بار انکار کیوں کرتی، چپ چاپ شادی کر کے جان چھڑا لیتی. لیکن وہ تو پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی ہے. مینو کو دیکھے، ایک بار بھی مڑ کے دیکھا اس نے؟ پسند کی زندگی حاصل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، حریم جیسے نہیں. اماں نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا. اب اللہ جانے ان کی باتیں ابا کے دل کو لگیں یا نہیں. لیکن وہ آنکھیں موندے بالکل چپ چاپ لیٹے رہے تو اماں ان کی خاموشی کو غنیمت جان کر پھر سے ان کے پاؤں دبانے لگیں. آج کی خاموشی کل کی رضامندی بھی بن سکتی تھی. یہ اطمینان ان کے دل میں اترنے لگا. وسیم صاحب اور نزہت بیگم ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے. وہ چونکہ آؤٹ لیٹ ذرا دیر سے پہنچتا تھا، اس لیے حریم اور وہ ابھی ناشتہ کر رہے تھے. جب بڑی فریش سی مائرہ زلفوں کو لہراتی مسکراتی چلی آئی. حریم نے بیزاری محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ سامنے بیٹھے ناشتے میں مگن شوہر کو دیکھا، جو ناشتے کے ساتھ حسب عادت و معمول اخبار کے صفحات بھی کھنگالنے میں مصروف تھا. اف لیٹ لطیف، ابھی تک ناشتے میں مصروف ہو؟ وہ کھلکھلاتے لہجے میں کہتی حریم کو مکمل طور پر اگنور کرتی کرسی گھسیٹ کر عین حریم کے سامنے بیٹھی، اس کے شوہر کے ساتھ، جس نے مائرہ کی آواز سنتے ہی پچھلے 15 منٹ سے منہ کے آگے رکھا اخبار فوراً ہی لپیٹ دیا تھا. لکنگ پریٹی، مگر صبح صبح خیریت تو ہے؟ وہ بہت مسکرا کر کہہ رہا تھا. حریم خواہ جذبز ہونے لگی. یوں ہی گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، سوچ رہی ہوں کیوں نہ تمہیں آؤٹ لیٹ پہ جوائن کر لوں. وقت اچھا گزر جائے گا اور بوریت بھی دور ہو جائے گی. مائرہ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑے اعتماد سے اپنے شانوں پہ لہراتے ڈارک براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آئیڈیا دے رہی تھی تو اس نے فوراً سے پیشتر مائرہ کی ہاں میں ہاں ملائی. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے. فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتی رہو. حریم کے ناشتہ کرتے ہاتھ سست پڑے. اتنے شوق سے بنوائے افغانی آملیٹ سے دل ہی اچاٹ ہو گیا. وہ کھنکھاری. ناشتہ کرو گی مائرہ؟ بنواؤں کچھ تمہارے لیے؟ آج وہ پہلی بار مائرہ سے مخاطب ہوئی تھی، تبھی تو مائرہ کی آنکھوں میں اس کی جرت پہ پہلے حیرانی اور پھر رکائی اتر آئی. نو تھینکس، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، تم میری فکر مت کرو. اس کی آنکھوں ہی جیسی رکھائی اس کے لہجے میں بھی تھی اور ہونٹوں پہ واجبی سی مسکراہٹ. تم کتنے بجے تک نکلتے ہو آفس کے لیے؟ وہ دوبارہ اپنے من پسند بندے کی طرف پلٹی.
بس ابھی 5-10 منٹ لگیں گے، وہ مسکرایا۔ یعنی مائرہ کی اس فیصلے پر اسے واقعی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم دوبارہ سے یونیورسٹی جانا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ وقت بھی اچھا گزرے گا اور ڈگری بھی مل جائے گی۔ حریم کی سرشت میں شامل نہیں تھا کسی پہ سوار ہونا، لیکن اللہ جانے کیا بات تھی، یہاں وہ بے اختیار ہو جاتی تھی۔ مائرہ کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ناگواری اتر آئی۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں کہ جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے تب تک نہیں دینا چاہیے، نتنے پھلاتے ہوئے بولی تو حریم شانے جھٹک کر اپنی چائے ختم کرتی اٹھ گئی۔ میں میرب کو دیکھ لوں ذرا۔ کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اس گنوار کو جسے ایٹیکیٹس کے سپیلنگز بھی نہیں آتے؟ حریم نے ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے مائرہ کی گسیلی لیکن مدھم سی آواز سنی تھی۔ آگے سے اس نے کیا جواب دیا یہ وہ سن نہیں پائی۔ ہاں البتہ جب وہ عجلت آمیز انداز میں کمرے میں داخل ہوا تو حریم کا غصہ دوبارہ سے اود کر آیا۔ اب یہ آفس بھی جایا کرے گی تمہارے ساتھ؟ میرب کو کمفرٹر اٹھا کر وہ وارڈروب کی طرف آئی جہاں وہ اپنی میچنگ ٹائی سلیکٹ کر رہا تھا۔ کون؟ مائرہ کی بات کر رہی ہو؟ وہ ٹائی نکالتے ہوئے بے توجہی سے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک وہی ہے جسے دوسروں کی زندگی میں دخل دیے بنا بوریت ہوتی ہے۔ حریم چٹکی تو وہ وارڈروب بند کرتا پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی وہ اس کے احتساب کے موڈ میں تھی۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے وہ سمجھ نہیں پایا تھا یا جان بوجھ کر صرف نظر کر رہا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں زبردستی کی ہی صحیح لیکن تم مجھے اپنی بیوی بنا کر لائے ہو، پھر مائرہ کس سلسلے میں دندناتی پھرتی ہے یہاں؟ حریم اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ مائرہ جس طرح اسے تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھ کر ٹریٹ کرتی تھی اس پہ شاید تپ چڑھنا فطری عمل تھا۔ حریم کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم بیوی ہو تو وہ کزن ہے، یہ اس کی پھپھو کا گھر ہے، یہاں دندنانے پہ اس کا پورا حق ہے۔ وہ ٹائی کی ناٹ باندھنے کے دوران اسے دیکھ رہا تھا۔ اور آفس یقیناً اس کے پھپھو زاد کا ہے، سو وہاں دندناتے پھرنا بھی اس کا حق ہی تسلیم کیا جائے گا، سو میرا اعتراض خارج کیا جاتا ہے۔ اس کی بات کاٹ کر مائرہ کا انداز یاد کر کے حریم خفیف سا بھڑکی تو اس نے بے اختیار ہی حریم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پہلے یہ طے کر لو مسز کہ تم چاہتی کیا ہو، میں تمہارے پاس نہ آؤں یا کوئی بھی میرے پاس نہ آئے؟ اس نے مسکرا کر حریم کو چھیڑتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا۔ اس کی یہ حرکت اور الفاظ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھے کہ حریم ششدر رہ گئی۔